بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد۔ قرآن کریم کے موضوع پہ آپ کی خدمت میں ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے گفتگو پیش کی جا رہی تھی، جس میں گزشتہ درس میں ہم نے گمان اور خوش فہمیاں قرآن کی نگاہ میں اس کو مطالعہ کیا۔ اسی میں ایک گمان جس کا تذکرہ قرآن کریم نے کیا ہے آپ کی خدمت میں ذکر کیا جا رہا تھا، وہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں مختلف انسانوں کے گمان، مثلا یہ گمان کہ اللہ غافل ہے انسان کے عمل سے، یہ باطل ایک گمان ہے۔ اور اسی طرح سے ایک گمان یہ پایا جاتا ہے کہ انسان جو ہے اس کے مثلا اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کو اپنے رسولوں کے لیے پورا نہیں کرے گا۔ ایک گمان ہمارے پاس اس نوعیت کا سامنے آتا ہے۔ اس گمان کے اوپر آج ہماری گفتگو زیادہ ہوگی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں مختلف کیا گمان رکھے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد ہم بعض کفار نے جو گمان کیے ہیں اس کا مطالعہ کریں گے۔ یہ گمان اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے بیان کیا جا رہا ہے، لیکن عمومی ذہنیت میں چونکہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے وعدوں پر یا توحید کی ان بلندیوں کے اوپر فائز ہوتے ہیں کہ اس چیز کا امکان نہیں ہوتا کہ وہ اس طرح کا کوئی گمان کر سکیں، لہذا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے یہ امت کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، بشریت کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے کہ کوئی یہ گمان نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ظالمین کے عمل سے غافل ہے اور اللہ اس کی پکڑ ظالم کی نہیں کرے گا۔ اسی طرح ایک گمان یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں سے جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا کرنے والا نہیں ہے، خلف وعدہ کرنے والا ہے، نعوذ باللہ۔ تو اس گمان کو اللہ تعالیٰ دور فرماتا ہے، اور قرآن کریم میں اس حوالے سے ارشاد ہوتا ہے، سورہ ابراہیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ، کہ یہ گمان ہرگز نہ کرو کہ اللہ اپنے رسولوں سے اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرے گا۔ ان اللہ عزیز، اللہ بہت قوی ہے، ذو انتقام لینے والا ہے۔ سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 47 میں یہ ارشاد ہوتا ہے۔ آج کے دن ہم اس وعدے کو جاننے کی کوشش کریں گے، یعنی ان دو صفات کو، اللہ کے وعدے کیا ہیں اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ خلافی کرنا یا نہ کرنا، اس حوالے سے قرآن کریم کا موقف کیا ہے۔ ان آیات کریمہ کے اوپر ہم دقت کرتے ہیں۔ قرآن نے تفصیل کے ساتھ وعدے الہی اس کو قرآن میں بیان کیا ہے۔ ہم کلمہ وعد کے پہلے لغوی معنی جان لیں اور اس کے بعد بعض قرآنی جو وعدے ہیں ان کا مطالعہ اجمالی طور پہ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے درس میں دیگر ان گمانوں کی طرف منتقل ہو جائیں گے جن کا تذکرہ قرآن کریم میں کیا گیا ہے۔ کلمہ وعد واو عین دال، ان کلمات سے یہ مرکب ہے اور خیر اور شر دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ خیر کا وعدہ بھی کیا جاتا ہے، شر کا وعدہ بھی کیا جاتا ہے، اور وعید کلمہ بھی اسی سے مشتق ہے۔ معجم المقاییس اللغہ میں وارد ہوا ہے اس کا معنی کہ یہ کلمہ صحیح کلمہ ہے، تدل علی ترجیۃ بقول، ایک قول کے بارے میں جو انسان میں امید پیدا ہوتی ہے کسی کے قول سے، اس امید کو وعد سے تعبیر کرتے ہیں۔ وعدہ کرنا یعنی اپنے قول کے ذریعے سے امید دلانا کسی کو ایک شے کی کہ میں یہ پورا کروں گا، اس کو وعد سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اگر شر کے بارے میں کسی کو یقین دہانی کرائی جائے، اسے وعید کہتے ہیں۔ وعد اور وعید میں فرق کیا ہے کہ وعد خیر کے امور میں ہوتا ہے، یعنی آپ نے قول کے ذریعے سے کیا امید کا یا ایک رجا اور امید پیدا کی ہے، درست؟
مثلا آپ اپنے گھر میں کسی سے کہتے ہیں کہ میں وعدہ کرتا ہوں، عہد اور وعد میں فرق ہے، عہد اور وعد میں فقہی طور پہ بھی فرق ہے۔ جو کفارہ قرار دیا گیا ہے نظر، قسم اور عہد، وعدہ خلافی کا کفارہ ہے یا نہیں، یا عہد توڑنے کا کفارہ ہے؟ دونوں میں سے کس کا کفارہ ہے؟ کفارہ ہمارے پاس عہد توڑنے کا، وعدہ توڑنے کا کفارہ نہیں ہے۔ بعض فقہاء نے وعدہ خلافی کا بھی مستحب قرار دیا ہے، صحیح ہے، عہد توڑنے کا کفارہ واجب ہے۔ اس لیے نظر، قسم اور عہد، یا عہد، ابھی عہد کے بھی معنی انشاءاللہ ہم لغوی معنی دیکھیں گے، اس کی تفصیل میں وارد نہیں ہوں گے، قرآن نے بھی دونوں کو جدا کیا ہے۔ وعد ہوتا ہے جس طرح کہتے ہیں کہ زبان دینا اردو میں، صحیح ہے، جیسا کہ فارسی میں قول دادن، کہ اپنی ایک زبان دینا، زبان دینے کو وعد کہتے ہیں۔ مثلا آپ گھر میں کہتے ہیں کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ کام انجام دوں گا، تو یہ جو آپ کا وعدہ دینا ہے، آپ اپنے قول کے ذریعے اس کے وجود میں امید پیدا کر رہے ہیں۔ اگر جس کے بارے میں امید پیدا کر رہے ہیں وہ خیر سے تعلق رکھتی ہے تو وعد کہلائے گی، درست، اور اگر شر سے تعلق رکھتی ہے تو وہ وعید کہلائے گی۔ وعد اور وعید میں یہی بنیادی فرق ہے۔ لہذا ادھر آپ نے ملاحظہ کیا کہ قول کے ذریعے سے اپنے کسی کو ایک امید دلانا اور اس کے رجحان کو اس کے وجود میں بڑھانا کہ یہ کام آپ اس کی خاطر یا اس کام کو آپ اپنے طور پہ انجام دیں گے۔ اسی سے یہ کلمہ میعاد آتا ہے جو معین ایک وقت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ میعاد یعنی معین وقت، وعد کو بھی کہتے ہیں، میعاد معین وقت کو بھی کہتے ہیں، اور خود وعد کو بھی کہتے ہیں، یہ جو وعدہ کیا جاتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں۔ مفردات راغب نے اس کا جو معنی ذکر کیا ہے کہ وہ یہ ہے کہ کسی کو نفع پہنچانے کے لیے جو آپ اس کو ایک بات باور کرائیں گے، اس کو وعد سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور شر کے لیے بھی انہوں نے لکھا کہ وعید شر کے ساتھ خاص ہے۔ وعید کس کے ساتھ خاص ہے؟ شر کے ساتھ۔ قرآن کریم میں بشارت لفظ وعید کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو یہ وہی جیسا اردو میں محاورہ ہوتا ہے نا کہ ابھی میں اپنی مار کا تمہیں مزہ چکھاتا ہوں۔ اب مزہ مار کا تو نہیں آتا، اس میں بلاغت کے اعتبار سے اسے زیادہ تلخ ایک جملہ آپ بول رہے ہیں۔ مثلا ایک دفعہ یہ جملہ بولتے ہیں کہ خوب تمہیں سخت میں ماروں گا، اس سے زیادہ بلیغ جملہ کیا ہے کہ میں تمہیں مار کا مزہ چکھاؤں گا۔ تو قرآن نے بھی اسی طرح وعید شر کے ساتھ ہے، وہ بشارت نہیں رکھتا، لیکن یہ اس کے وجود میں خوف اور شدت کو ظاہر کرنے کے لیے بلیغ جملہ استعمال کیا جاتا ہے۔ صاحب تحقیق نے اس کا جو مطلب ذکر کیا ہے، کسی امر کے اوپر تعہد رکھنا جو خیر کے بارے میں ہو یا شر کے بارے میں، انہوں نے تعہد سے اسے تعبیر کیا، لیکن بقیہ آپ نے اہل لغت کو دیکھا کہ اس میں انہوں نے ایک امید کو باندھنا کسی کے وجود میں اپنی زبان کے ذریعے سے خیر کے انجام دہی کی امید باندھیں یا شر کی امید باندھیں کہ شر کو انجام دینے کی امید باندھی جائے، یہ کیا کہلاتا ہے؟ شر ہو تو وعید، خیر ہو تو وعد۔ لیکن صاحب تحقیق کہتے ہیں کسی بھی امر پر آپ جو تعہد کسی سے باندھتے ہیں، کسی سے عہد لیتے ہیں، یہ جو تعہد آپ نے باندھا ہے اس تعہد کو وعد سے تعبیر کرتے ہیں۔ البتہ یہ صاحب تحقیق کا اپنا ایک نظریہ ہے کیونکہ معاصر ہیں۔ بہرحال اہل لغت میں زیادہ تر نے جس کو ذکر کیا ہے وہ عہد کے حوالے سے آپ جان چکے کہ اپنے قول کے ذریعے سے ایک کسی شخص کے وجود کے اندر امید خیر کے انجام دہی کی یا خیر سے وابستہ ہونے کی امید قائم کرنا یا شدید اس کے وجود میں رجحان ایجاد کرنا اپنے قول کے ذریعے سے، اسے وعد کہتے ہیں۔ پھر یہ عرض کیا جائے اب عہد کا مطلب دیکھیں۔ عہد کا مطلب جو ہے لغت میں ایک چیز کی حفاظت کرنے سے تعبیر ہے۔ عہد و پیمان، چونکہ عہد و پیمان کی قیمت وعد سے زیادہ ہے۔ میثاق اور عہد و پیمان، میثاق کہتے ہیں گہرا تعلق جوڑ لینا، دو رسیوں کو جب آپ گہرائی سے باندھتے ہیں تو کہتے ہیں وثیقہ، وثیقہ کہتے ہیں گہرا جوڑ جو نہ کھلے نہ ٹوٹے۔ میثاق
یعنی آپ نے اس کے ساتھ گہرا تعلق جوڑ لیا ہے۔ یہ کلمات نظریاتی تشیع کی اساس ہیں۔ میثاق، عہد و پیمان، کلمہ بیعت، کلمہ اطاعت۔ جو شخصیات ان موضوعات کے اوپر زیادہ گفتگو کرتی ہیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ انہوں نے دین اسلام کی نظریاتی بنیادوں کا عمیق انداز میں مطالعہ کیا۔ شیعہ یا سنی فرق نہیں پڑتا، لیکن جو بھی نظریاتی بنیادوں کا عمیق مطالعہ کرے گا وہ کلمہ فطرت پہ زیادہ گفتگو کرے گا، کلمہ تعہد اور میثاق پہ زیادہ گفتگو کرے گا، اطاعت کے اوپر زیادہ گفتگو کرے گا۔ اس سے شخصیت شناسی بھی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں گے کسی شخصیت کی گفتگو میں اطاعت کا پہلو زیادہ ہے کہ اطاعت کا درس وہ دیتا ہے، اطاعت کے پہلو کو زیادہ ابھار کے پیش کرتا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس نے عمیق مطالعہ نظریاتی دین کا کیا ہے، دین کی یعنی نظریاتی بنیادوں کا مطالعہ کرنے والا ہے۔ اسی طرح تعہد کا کلمہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عہد و پیمان انسانیت سے فطرت کی زبان میں بھی ایک باندھا ہے۔ تعہد اللہ تعالیٰ نے انسان کے زمین پر آنے سے پہلے لیا ہے، جسے عالم ذر میں آپ کہتے ہیں۔ اسی طرح ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے ہمارا جو تعلق ہے قبل از اطاعت تعہد کا ہے، اس لیے دعائے عہد ہمارے ہاں معروف ہے۔ تو دعائے عہد یعنی عہد و پیمان ہے، وہ عہد و پیمان اپنے امام سے باندھنا اور ہر روز صبح اس کا تکرار کر کے زندہ کرنا کہ پورا دن میں اس عہد و پیمان کے ساتھ گزاروں گا، یہ حقیقی تشیع ہے۔ اس لیے آپ اس کا آغاز بھی دیکھیں کہ اللہم انی کیا اس کا اللہم انی اجدد لہ فی صبیحۃ یومی ھذا، کہ بار الہ آج کے دن میں تجدید کرتا ہوں۔ جدید یعنی تجدید یعنی جدید انداز میں دوبارہ سے یہ عہد و پیمان باندھتا ہوں۔ اللہم انی اجدد لہ فی صبیحۃ یوم ھذا، کہ آج کا دن جو صبح کا آغاز ہے دوبارہ اس عہد و پیمان کو تیری بارگاہ میں باندھ رہا ہوں، یعنی اپنے وجود کو امام معصوم کی ہستی کے ساتھ اور ان کے ساتھ جو تعلق میں نے قائم کرنا ہے اس کا عہد باندھتا ہوں۔ فی صبیحۃ یوم ھذا وما عشت من ایام عہدا وعقدا وبیعۃ لہ فی عنقی، اور جتنے دن میں زندہ رہوں گا عہد بھی باندھ رہا ہوں اور بیعت بھی میں کر رہا ہوں، اور یہ جو تعلق عہد و پیمان اور بیعت کا ہے اسے لا احول عنہا ولا ازول ابدا، نہ اس کو تبدیل کروں گا نہ اس کو اپنے وجود سے جدا کروں گا، کبھی نہیں ایسا ہو سکتا کہ میں جدا کر دوں یا اس سے میں علیحدہ ہو جاؤں۔ پھر آپ کہتے ہیں اللہم اجعلنی من انصارہ و اعوانہ، بار الہ مجھے امام علیہ السلام کے انصار اور اعوان میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم اجعلنی من انصارہ و اعوانہ والذابین عنہ، یہ وہ ہیں معاہدہ ہوتا ہے نا، فریقین معاہدہ کرتے ہیں۔ معاہدے میں کیا آپ بات باندھتے ہیں ایک دفعہ تو آپ اپنے وعدہ کر کے اسے یقین دہانی دلاتے ہیں کہ میں اس خیر کو انجام دوں گا۔ مثلا میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں مثلا فلاں کار خیر انجام دوں گا، آپ نے اس جملے سے جو وعدہ کیا ہے اگلے کے وجود میں اس تمنا امید کو اجاگر کیا کہ آپ اس خیر کو انجام دیں گے اور اسے یقین دہانی کرائیے۔ لیکن جب عہد باندھیں گے تو کیا ہے کہ میں تمہارے ساتھ معاہدہ کرتا ہوں کہ میرے اوپر اللہ کی خاطر یہ لازم ہے، اللہ کی خاطر میرے اوپر واجب ہے۔ عہد کا صیغہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی خاطر میں اللہ کو حاضر ناظر گواہ کہہ کے کہہ رہا ہوں، اور اس کی قربت کے لیے میں یہ تم سے معاہدہ کرتا ہوں کہ میرے اوپر واجب اور لازم میں کر رہا ہوں کہ اس عمل کو انجام دوں۔ تو دوسرا اس کے مد مقابل کیا کہتا ہے؟ ٹھیک ہے میں اس عمل کو انجام دوں گا، اسے کہتے ہیں معاہدہ۔ تعہد معاہدہ باب تفاعل سے ہے۔ تو عہد یہاں پہ کیا ہے؟ ایک شے کی حفاظت، جو آپ نے عہد باندھا ہے، تعہد باندھا ہے، اگر آپ اس کی حفاظت بھی کریں اور اسے اپنی زندگی میں ثابت قدم بھی اس کے اوپر رہیں، اپنی زندگی میں اس کو محفوظ کر کے رکھیں اور انجام دیں اس کے مطابق، تو آپ نے عہد کو وفا کیا۔ وفا کہتے ہیں ایک چیز کو مکمل کر دینا، اگر ایک چیز کو مکمل نہ کیا جائے تو وفا نہیں کہلاتا۔ مثلا زندگی کے دن پورے انسان کر لیتے ہیں، کیا کہلاتا ہے؟ وفات۔ وفات کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کے زندگی کے جتنے دن تھے وہ تمام اس نے کر لیے۔ اگر بعض دن ہوئے اور بعض دن نہیں ہوئے،
مثلا زندگی اس کی باقی ہے تو اسے وفات نہیں کہیں گے۔ اسی طرح قرآن کریم نے صرف موت کو نہیں وفات کہا، انسان نے جو اعمال انجام دیے ان اعمال کا پورا صلہ انسان کو مل جائے، چاہے وہ اجر کی صورت میں ہو یا عذاب کی صورت میں، پورا صلہ مل جائے، تو اسے قرآن نے کیا کہا ہے؟ وفات کہا ہے، کیونکہ وفا ہے، پورا اس میں تکمیل ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی اپنے قول اور فعل کے اوپر مکمل اترتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ میں نے وفا کر دی، صحیح ہے، میں نے اپنی وفا کی۔ جیسے کہ جناب جون علیہ السلام کے غلام تھے جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے، نبی امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں میدان کربلا میں حاضر تھے، تو امام حسین علیہ السلام نے انہیں خصوصی طور پہ رخصت کا حکم دیا اور کہا کہ ساری عمر آپ نے ہماری خدمت کی، چونکہ جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے بعد وہ امام حسن و امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آ گئے اور صرف خدمت انجام دیا کرتے تھے، تو کہا کہ اس خدمت کو جو آپ نے انجام دیا یہی آپ کی بخشش کے لیے کافی ہے، ادھر آپ چلے جائیں، ان دشمنوں کے سامنے میں نہیں چاہتا کہ اب آپ ایک زحمت و تکلیف اٹھائیں، یعنی مفہوماً آپ کی خدمت میں عرض کیا جا رہا ہے۔ تو جناب جون جو ہیں وہ اس کے اوپر بڑے ایک آبدیدہ ہو گئے اور محبت کا اظہار کیا اور کہا کہ میں آپ کے ہمراہ رہنا چاہتا ہوں، کہ کیا میرے حبشی غلام ہونے کی وجہ سے مجھے اس سعادت سے محروم کیا جا رہا ہے؟ تو امام حسین علیہ السلام نے پھر ان کی شخصیت اور ان کی اس وفاداری اور ایثار کو قبول کیا۔ اب جب وقت شہادت آیا ان کا اور وہ صحرائے کربلا کے اوپر گرے، تو امام حسین علیہ السلام جس طرح بنی ہاشم کے جوانوں کی طرف تیزی سے لپکے تھے، اسی طرح ان کے تیزی سے امام حسین علیہ السلام لپکے اور ان کا سر مبارک اٹھایا، تو انہوں نے اپنی اسی خون آلود نگاہوں سے اپنی آنکھیں کھولیں اور کہا کہ حل وفیت ہو، کیا میں نے وفا کر دیا ہے جو عہد و پیمان باندھا تھا؟ یعنی خون کا آخری قطرہ راہ امامت و دفاع امامت و عزت و آبرو گھرانے امامت کے اوپر میں نے نشاور کر دیا ہے، کہ آپ گواہی دیتے ہیں؟ تو امام حسین علیہ السلام انہوں نے گریہ کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ نے وفا کر دیا اور آپ کے لیے بشارت ہو۔ اور بڑا خوبصورت ان کا کلام ہے امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں، جب امام فرما رہے تھے کہ آپ چلے جائیں، تو انہوں نے کہا کہ اگرچہ میرا رنگ سیاہ ہے اور خون میں بو ہے اور کوئی ظاہری طور پہ خصوصیت نہیں ہے، لیکن میں آپ کے اوپر قربان ہونا چاہتا ہوں۔ اور اصل حسن یہ ہے، اس سے بڑھ کر حسن و جمال اور خوبصورتی کیا ہوگی کہ انسان اپنے وجود کو امام حسین علیہ السلام اور ان کی راہ کے اوپر قربان کر دے، اور یہی عہد و پیمان ہے، حقیقی عہد یہی ہے۔ اللہ کا عہد ہے ہی یہ کہ حجت الہی سے عہد و پیمان باندھا جائے۔ جیسے اللہ کی اطاعت کس میں ہے؟ حجت کی اطاعت میں ہے۔ جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کیا کہا، سورہ نوح میں ہے کہ قال نوح ربی انہم عصونی، قال نوح ربی، اے میرے رب، انہم عصونی، انہوں نے میری معصیت کی ہے، صحیح ہے، اور میری انہوں نے نافرمانی کی ہے، فلم واتبعوا، کہ انہوں نے میری معصیت کی ہے، واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، اور یہ جس کی اتباع کرنا چاہتے ہیں، کس کی اتباع کر رہے ہیں، کس کی پیروی کر رہے ہیں، کس کی اطاعت کر رہے ہیں؟ کہ جس کی اتباع جب بھی کریں گے کہ اس کے مال اور اس کی اولاد نے خسارے کے علاوہ کسی میں بھی اضافہ نہیں کیا، یعنی ایسے شخص کی پیروی کرنا چاہ رہے ہیں جس کی مال، جس کی اولاد، اس کا اپنا وجود وہ خسارے اور فساد کو برپا کر رہا ہے۔ تو نوح علیہ السلام کی معصیت کیا کہلائے گی؟ معصیت اللہ کی معصیت کہلائے گی۔ اسی طرح سورہ نوح میں انہوں نے یہ واضح بیان کیا کہ میں اللہ کی طرف سے تمہاری طرف نذیر بنا کر بھیجا گیا ہوں، صحیح ہے، تو اپنی قوم کو حکم دیا کہ میرے اللہ کی عبادت کرو، اور کیا وَاتَّقُوهُ وَأَطِیعُونِی، صحیح ہے، اطیعونی، کہ تم اللہ کی عبادت کرو، تقوی الہی اختیار کرو، لیکن جب اپنی بات آئی تو کیا کہا؟ اطیعونی، میری اطاعت کرو۔ اگر تم نے میری اطاعت کی تو یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ لہذا حجت الہی کی اطاعت کیا کہلائے گی؟
اللہ کی اطاعت کہلائے گی۔ حجت الہی سے وفا کیا کہلائے گی؟ اللہ سے وفا کہلائے گی۔ حجت الہی کی نصرت کیا کہلائے گی؟ اللہ کی نصرت۔ جیسے قرآن میں سورہ صف میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان لانے والو اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ تعجب کی بات ہے کہ اللہ کا مددگار کیسے بنا جا سکتا ہے؟ اللہ تو محتاج مدد نہیں ہے۔ تو مدد اس کا مطلب یہ ہے کہ حجت کی، جیسا کہ پھر آگے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حواریوں سے کہا تھا کہ من انصاری الی اللہ، اس راہ الہی میں کون ہے میرا مددگار؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے مددگار ہیں۔ بس جس نے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی وہ کیا ہو گیا؟ اللہ کا ناصر ہو گیا۔ اسی طرح سے حجت الہی کی مدد کیا ہو گئی؟ اللہ کی مدد ہو گئی۔ بس اللہ کی اطاعت حجت الہی کی اطاعت میں ہے۔ اللہ سے عہد و پیمان حجت الہی سے عہد و پیمان میں ہے۔ اور اسی طریقے سے مدد جو ہے اللہ کی مدد کس میں ہے؟ حجت الہی کی مدد میں ہے، اور یہ دعائے عہد میں ہے۔ بس آپ نے عہد و پیمان کا مطلب ملاحظہ کیا ہے؟ عہد و پیمان کا مطلب کہ ایک انسان کا حفاظت کسی شے کی کرنا۔ اس لیے انسان جو عہد باندھتا ہے، جو زبان دیتا ہے، اس کی جب حفاظت اپنے لیے واجب قرار دے دے اللہ کی بارگاہ میں، اسے تعہد کہتے ہیں۔ اور جو اللہ کی بارگاہ میں واجب اپنے لیے قرار دیا ہے، اس کے توڑنے پر کیا ہے؟ کفارہ۔ وعدے کے توڑنے پہ کفارہ نہیں ہے، لیکن عہد کے توڑنے پر ہاں شرعاً فقہی طور پر بھی کفارہ ہے۔ ایک معنی جو ذکر کیا ہے صاحب تحقیق نے عہد و پیمان کا، وہ اور زیادہ شرح کے ساتھ ہمارے سامنے آتا ہے، یہی والا مطلب ایک شے کی حفاظت، لیکن انہوں نے ذکر اس طرح سے کہ التزام خاص فی مقابل شخص علی امر، ایک امر کے اوپر دوسرے شخص کے مقابلے میں آپ خصوصی اس کی حفاظت اور التزام اپنے لیے جو خاص کرتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عہد کہتے ہیں۔ یعنی اپنے لیے لازم قرار دے دینا کہ میں آپ کی خاطر یہ عمل انجام دوں گا۔ اپنے مد مقابل کوئی بھی شخص ہو، کوئی بھی ہستی ہو، آپ اس سے یہ عہد باندھتے ہیں کہ میں آپ کی خاطر اپنے اوپر لازم قرار دیتا ہوں کہ میں یہ انجام دوں گا۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ عہد۔ ابھی ہمارا ٹاپک اگرچہ عہد نہیں ہے، لیکن وعد اور عہد میں فرق اسی طور پہ ہمارے سامنے آ جائے۔ جو عہد کے بغیر زندگی بسر کرتا ہے، جو بیعت کے بغیر زندگی بسر کرتا ہے، اہل سنت بھی صحیح سند کتب میں سیاہ ستہ میں روایت ہے، وہ شخص جاہلیت کی موت مرا۔ یعنی وہ شخص کہ جس کی گردن پہ بیعت کا کلادہ نہیں تھا، وہ شخص کیا ہوا؟ وہ کہ کون سی موت مرا؟ جاہلیت کی موت۔ عہد و پیمان کے اوپر دین کی اللہ تعالیٰ نے بقا رکھی ہے۔ ہمارے ہاں بھی یہ روایات صحیح سند ہیں، لیکن اہل سنت کتب میں بھی یہ آیا ہے کہ اگر کوئی شخص مر جائے اور اس کی گردن پہ بیعت کا کلادہ نہ ہو تو وہ کیا ہے؟ جاہلیت کی موت مرا۔ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے حوالے سے ہمارے ہاں متعدد ایسی احادیث موجود ہیں، اور یہ معروف روایت تو آپ نے سنی ہوگی، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، کہ جو شخص معرفت امام کے بغیر اس دنیا سے چلا گیا۔ معرفت امام، چونکہ امام کو نہیں جانا تو عہد و پیمان باندھا، بیعت کی امام کے ہاتھ، اطاعت کا دم بھرا، اس نے کچھ بھی نہیں کیا، تو اس لیے جاہلیت کی موت تو واضح ہے۔ بالفاظ دیگر ایک انسان دیندار کب ہوتا ہے؟ یعنی دین پر عمل پیرا انسان ہو ہی نہیں سکتا اگر عہد و پیمان کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ کہاں سے دین لے گا؟ کون سے دین پہ عمل کرے گا؟ اسے تو معلوم ہی نہیں، آراء مختلف ہیں، انداز مختلف ہیں، نظریات بکھرے ہوئے ہیں، کس کو لینا ہے کس کو نہیں لینا کچھ اسے معلوم نہیں ہے۔ اسی لیے روایات اہل بیت علیہ السلام میں وارد ہوا ہے کہ جو شخص بغیر امام کے ہوتا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک ریوڑ سے بکری یا بھیڑ جو ہے وہ جدا ہو جائے اور بھٹک جائے، اور وہ ہر جگہ پہ اپنے چراوا اور گلے کو یعنی ریوڑ کو تلاش کر رہی ہوتی ہے، اور پھر وہ بھیڑیے کا لقمہ بن جاتی ہے۔ اگر ایک شخص کا کوئی امام نہیں، امام نہ ہونے سے مراد کیا ہے؟ صرف اقرار نہیں، عہد و پیمان، کیونکہ تشیع کا آغاز عہد و پیمان سے ہے۔ یہ وہ خاص گروہ ہے امت کے درمیان جو عہد و پیمان پہ زندگی بسر کرتا ہے۔
جو عہد و پیمان نہیں بلکہ فقط اقرار پہ زندگی بسر کرے اسے کہتے ہیں مسلم، لیکن جو عہد و پیمان پہ زندگی بسر کرتا ہے یہ کہلاتا ہے شیعہ، یہ شیعہ کہلاتا ہے، کیونکہ عہد و پیمان میں وہ اپنے لیے لازم قرار دے دیتا ہے کہ میں نے ان کے مطابق چلنا ہے، پھر وہ چلے گا، کیونکہ تشریع کسے کہتے ہیں؟ پیچھے پیچھے چلنا، صحیح ہے، نصرت کی خاطر یا محبت کی وجہ سے پیچھے پیچھے چلنا، ہمراہی کرنا، مدد کے معنی میں بھی آتا ہے لیکن ہمراہی میں مدد یا پیچھے پیچھے چلنا، ہر دو معنی لغت میں وارد ہوئے، اس لیے آپ اپنی عام زبان میں بھی کہتے ہیں تشیع جنازہ، کیا مطلب؟ جنازے کے ہمراہ چلے ہیں، پیچھے پیچھے چلے ہیں، یا جنازے کو مدد دے کے وجود جنازے کو آپ نے دی ہے۔ یعنی تشیع میں دو معنی واضح طور پہ پائے جاتے ہیں، ایک ہے ہمراہ رہنا، حاضر رہنا اس کے ساتھ، اور نمبر دو اس کے لیے مدد کرنا، یعنی اطاعت اور نصرت۔ شیعہ کس سے بنتا ہے؟ اطاعت اور نصرت، اور یہ دونوں کب جنم لیتی ہیں؟ جب وہ عہد و پیمان باندھ لے۔ جیسے ہوتا ہے نا، عہد و پیمان نہ باندھا ہوا آپ نے اور اس کے ساتھ آپ نے مثلاً قرار نہیں کیا، یعنی اس سے آپ نے تعہد نہیں لیا یا اس سے وعدہ نہیں لیا، وعدہ قریب ہے تعہد کے لیکن تعہد سے پہلے والا مرحلہ ہے، لیکن آپ نے واجب اپنے اوپر نہیں کیا، زبان دی ہے لیکن واجب نہیں کیا، عہد کیا ہے اس میں آپ نے واجب کر دیا ہے۔ دوبارہ اس کی طرف توجہ رکھیں، عہد میں آپ نے اپنے اوپر اس عمل کو انجام دینا کیا قرار دے دیا ہے؟ واجب، لیکن وعد میں صرف زبان دی ہے، واجب آپ نے نہیں دیا، اگرچہ ہمارے ہاں اردو میں وعدہ زیادہ رائج ہو گیا اور کلمہ وعدہ زیادہ چلتا ہے۔ تو اس کی ایک آسان مثال، مثلا آپ نے کسی سے صرف اس نے زبان دی کہ ہاں میں شرکت آپ کے ہمراہ کروں گا انشاءاللہ، لیکن تعہد نہیں باندھا آپ نے اور اس نے بھی اپنے اوپر واجب نہیں کیا، تو پھر بالفرض وہ درس کے بھی 4 گھنٹے بعد آئے اور کہے کہ میرا ایک اور درس تھا، تو چونکہ اس نے تعہد نہیں باندھا تھا تو ممکن ہے کہ وہ وہاں پہ وہ ملتزم بھی نہیں ہے، کیونکہ اپنے اندر یہ گنجائش پیدا کر رہا ہے اور اگلے کے لیے بھی یہ فرصت پیدا کر رہا ہے کہ ہاں میں غائب ہو سکتا ہوں۔ تو اس لیے تعہد جب آپ باندھ لیں وہاں پہ شرعی ضابطوں میں آ جاتے ہیں، اگر اسے توڑا تو فعل حرام انجام دیا، اور جتنی ہستی مقدس اتنی خلاف ورزی بڑا جرم ہو جائے گا۔ اس لیے جس نے اللہ سے تعہد باندھا ہو اور اسے ترک کر دے تو اللہ سے وعدہ باندھ کر کے تعہد قائم کر کے پھر ترک کر دینا بہت سنگین جرم ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بعد انبیاء رسول و ائمہ علیہ السلام کی شخصیات ہیں، اگر ان ہستیوں سے تعہد کو توڑ دے تو بہت سنگین جرم ہے، پھر دیگر مومنین آ جاتے ہیں جن سے تعہد کیا جا سکتا ہے۔ بس وعدہ اور تعہد میں کیا فرق ہو گیا؟ تعہد میں التزام اس کا اور رعایت اس کام کی جس کا آپ نے زبان دی عمل انجام دینے کے اعتبار سے وہ واجب ہے شرعاً، لیکن وعدے میں واجب نہیں ہے، صرف زبان آپ نے دی ہے۔ تشیع کا آغاز جو ہے، کیونکہ اطاعت اور نصرت وہ وعدے کلامی زبانی کلامی چیزوں کے اوپر نہیں ہوتی، اس لیے دعائے عہد ہے، اللہم اجعلنی من انصارہ وعوانہ والذابین عنہ والمسارعین الیہ فی قضاء حوائج، بار الہ ان میں سے قرار دے مجھ کو جو تیزی کے ساتھ لپکتے ہیں امام علیہ السلام کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے۔ اب امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، ان کی ضرورت ہم جانتے ہیں کہ قطعاً و قطعاً روٹی کپڑا مکان نہیں ہے ہمارے ذریعے سے، تو آپ نے کون سی ان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے تیزی سے آگے بڑھنا ہے؟ ہاں ان کی ضرورت کیا ہے؟ اسباب غیبت ختم کیے جائیں، اسباب ظہور فراہم کیے جائیں۔ جو تیزی سے اسباب ظہور کی فراہمی کی طرف لپکتا ہے یہ شخص ہے کہ جس نے عہد باندھا۔ ہمارا امام زمان علیہ السلام سے عہد کیا ہے؟ بیعت اور تعہد قریب لفظ ہیں، بیعت بھی یہی چیز ہے کہ میں وعد آپ سے تعہد کرتا ہوں، التزام کرتا ہوں کہ اسے انجام دوں گا۔ لہذا یہ جو دعائے عہد ہے اس میں آپ دیکھیں کتنے تعہد کر رہے ہیں، یا امام زمان علیہ السلام میں آپ کی نصرت کروں گا، آپ کی مدد کروں گا، آپ کی ضرورت اور حاجات کو پورا کرنے کے لیے تیزی سے لپوں گا، والممتثلین لأوامر، آپ کے حکم کو انجام دینے والا بنوں گا، آپ کی طرف سے صرف دستور جاری ہو انجام میں دوں گا، امتثال امر کروں گا۔
والمحامین عنہ، آپ کا دفاع کرتا رہوں گا، والسابقین الی ارادتہ، صرف ارادے آپ کے جان کے، زبان سے آپ نے نہیں کہا، زبان سے آپ نے ظاہر نہیں کیا، آپ کے ارادوں کی معرفت حاصل کر کے میں تیزی سے اسے انجام دینے کی طرف سبقت کروں گا۔ مسابقہ یا سبقت کیا کہتے ہیں؟ دوسروں سے بڑھ کر پہلے انجام دے دینا، میں تیزی سے اسے انجام دینے کی طرف آؤں گا، یہاں تک کہ والمستشہدین بین یدی، آپ کی اس راہ میں آپ کے سامنے درجہ شہادت پر فائز ہو جاؤں۔ لہذا جو تعہد میں زندگی بسر کرتا ہے اس کی نگاہیں ہدف شہادت پر ہوتی ہیں، تا شہادت، تا دم مرگ، تا قطرے آخر قطرے خون، وہ اپنے اس قول کے اوپر اور اس عمل کے اوپر ڈٹا رہ کے انجام دیتا رہے گا۔ اسے قرآن کریم نے اس طرح سے ذکر کیا، رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ من المؤمنین رجال، مومنین میں بعض ایسے مرد ہوتے ہیں جو فقط نر نہیں ہیں کہ بس بچے پیدا کرتے رہیں، کیونکہ جو بچے پیدا کرتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ نر۔ نر کے لیے مرد ہونا لازم ہے؟ نہیں، مرد ایک قوت، ایک صفت کا نام ہے، رجولیت عربی میں کہتے ہیں، صفت رجولیہ۔ ممکن ہے کہ نساء ہو لیکن صفت رجولیت ہو، صحیح ہے؟ رجل ہونا جو ہے وہ نر ہونے سے نہیں ہے، نر میں اور مرد میں فرق ہے۔ آج کے دور میں اگرچہ مسائل پیدا ہو گئے، نر استعمار نے ایسی فضا قائم کی ہے کہ نر ہو کے رہ گئے ہیں۔ یہ امام علی علیہ السلام کا شکوہ تھا کہ یا اشباہ الرجال ولا الرجال، مردوں کی شکل و صورت والے نر تو ہیں لیکن مرد نہیں ہیں، اس لیے مرد ہونے کے لیے نر ہونا لازم نہیں ہو سکتا، خاتون ہو لیکن مردانگی کی صفت سے بھرپور طریقے سے آراستہ ہو۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا، ویسی شکل سے پولیس والی خواتین بعض لگتی ہیں کہ دیکھ کے ڈرتا ہے، لیکن اس سے یہ والا طبقہ بھی مراد نہیں ہے۔ مراد خواتین میں رجولیت ایک استقامت اور شجاعت، یعنی جس کا عمل اس کی اقرار اور اس کے دعوے کی نشاندہی کریں اور تصدیق کریں، یہ مرد کہلاتا ہے۔ جس کا عمل اس کے دعوے کو سچا کر کے ثابت کر دے، جس کا عمل سچا کر کے ثابت نہیں کرتا وہ مرد نہیں کہلاتا۔ اس لیے مرد اور نر میں فرق کو آپ واضح اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں اور یہ باتیں دہرائیں اپنے نفس میں، کیونکہ انسان کا جو نفس قبرستان ہے، اتنا بڑا قبرستان کرۂ ارض پر موجود نہیں ہے، کیونکہ انسان معلومات حاصل کرتا ہے اپنے قبرستان میں، وہ ایک قسم کا اسے غائب کر دیتا ہے، پنہا کر دیتا ہے، اور وہ اس طرح سے فراموشی کا شکار ہوتا ہے کہ اسے ابھارنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے بار بار تذکر کا درس دیا ہے، تو لہٰذا آپ نے اس جگہ ملاحظہ کیا کہ من الرجال من المؤمنین رجال، مومنین میں ایسے ہیں افراد، مرد، جن کا عمل ان کے دعوے کی تصدیق کرتا ہے۔ صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، اللہ سے جو انہوں نے عہد باندھا تھا وہ کیا کر دکھایا؟ عمل سے سچا کر دکھایا۔ ادھر سچا کرنے دکھانے سے کیا مراد ہے؟ ان کا عمل کیا بن گیا؟ ان کا عمل اس بات کی گواہی بن گیا کہ یہ جو دعویٰ کر رہے تھے یہ سچ ہے۔ اور کیا ہے؟ وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، بعض ان میں سے جو شہید ہو گئے، وَمِنْهُمْ مَنْ بَدَّلُوا وَمَا بَدَّلُوا وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو انتظار موت میں ہیں۔ ادھر سے قرآن کا بڑے خوبصورت ایک موضوع آتا ہے کہ آگے ممکن ہے کہ کسی درس میں آئے، انتظار موت اور فرار موت دونوں میں فرق ہے۔ ایک ہے انتظار موت اور ایک ہے فرار موت۔ مومن کی صفت کیا ہے؟ مومن کی صفت انتظار موت ہے یا مومن کی صفت فرار موت ہے؟ انتظار موت ہے، اگرچہ عمل میں ہمیں یہ سب سے مشکل اور دشوار لگتا ہے، کیونکہ دنیا سے جتنا گہرا تعلق اتنا موت کے انتظار اتنا دشوار ہوتا ہے، اس لیے فرار موت کی طرف انسان آتا ہے۔ بہرحال وما بدلوا تبدیلا، اس کے اوپر توجہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ وما بدلوا تبدیلا، انہوں نے اس کو تبدیل نہیں کیا، اسے کہتے ہیں عہد۔ عہد کا کیا مطلب ہے؟ التزام خاص، احتفاظ بالشیء، ایک شے کی حفاظت کرنا،
ایک شے کے ساتھ ملتزم رہنا، یعنی اس کو پکڑے رکھنا، ثابت قدم اس کے ہمراہ رہنا، اور رجولیت کی صفت ہے ہی ہے، وہ دنیا بھر کے تمام مسائل، مشکلات، مصائب، طرح طرح کے آندھی طوفان، طرح طرح کی مشکلات اور طرح طرح کے رکاوٹیں اس کے لیے کھڑی کی جاتی ہیں، وہ سب کا سامنے اپنے سینے کے سامنے سے اس کا مقابلہ کرتا ہے، جیسے کہتے ہیں سیسا پلائی ہوئی دیوار، صحیح ہے، سینہ تان کے کھڑے ہو جانا، وہ ان تمام مشکلات اور مصائب اور غم اور حزن اور تکالیف کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہو جاتا ہے شجاعت کے ساتھ، اور اپنی جگہ پہ جس کا اس نے معاہدہ کیا تھا اس سے وہ ایک ذرہ بھی قدم نہیں ہٹاتا، یہاں تک کہ اسی کے اوپر اسے موت، یہ مشکلات اور مصائب اور تکالیف آ کے موت کا شکار کر دیتی ہیں، لیکن وہ اپنی جگہ سے نہیں قدم اٹھاتا۔ یہی شخص چاہیے، یہی شخص وہ ہے کہ جس کی قیمت ہے، من المؤمنین رجال، اور اس کی پریکٹس چھوٹے چھوٹے امور سے شروع کریں، اس طرف توجہ رکھیں، کیونکہ امام زمان علیہ السلام وہ معدوم نہیں ہیں، وہ موجود ہیں، صحیح ہے، وہ اگرچہ ہماری آنکھوں کے سامنے ظاہر نہیں ہیں لیکن حاضر ہیں یا نہیں؟ لہذا پہلی صفت کیا ہوگی؟ موجود ہیں، معدوم نہیں ہیں۔ دوسری صفت حاضر ہیں اگرچہ ظاہر نہیں ہیں، کیونکہ غائب کے مقابلے میں عدم حضور نہیں ہے، عدم ظہور ہے، صحیح ہے، ظاہر اور حاضر میں فرق ہے۔ بالفرض اس کے اثرات کیسے مرتب ہوتے ہیں آپ عام سادہ زندگی میں، کیونکہ ہم جن علاقوں میں رہتے ہیں ان کو جنوں کے واقعات سے بڑا اچھا سمجھ آتا ہے۔ آپ اکیلے ایک گھر میں ہیں، ہمسائے بھی آس پاس سے گئے ہوئے ہیں، گھر بھی پرانی ساخت کا بنا ہوا ہے، رات بھی تاریک ہے اور لائٹ چلی جاتی ہے اور سردیوں کی راتیں ہیں، اور آپ کو بھی کسی کے اوپر چلنے کی آواز آتی ہے۔ اب وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں لیکن آپ کو اس کے حضور کی وجہ سے نیندیں اڑ جاتی ہیں یا نہیں؟ جس کے حضور کا انسان کو اعتقاد ہو اس کے تاثرات بالکل جدا ہوتے ہیں۔ ظاہر ہونا الگ چیز ہے، حاضر ہونا الگ چیز ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنے وجود میں معرفت امام زمان علیہ السلام اتنی سطح پہ اجاگر نہیں کر سکے کہ ان کے حضور کا احساس کر سکیں۔ احساس حضور وہ تمام کی تمام ان چیزوں کو دور کر دیتا ہے کہ جو امام علیہ السلام اور امام کے پیروں کے درمیان رکاوٹ بن سکتی ہیں۔ جس طرح آپ بہت ساری، یہ تو ایک عام مثال میں نے جنات کے حوالے سے دی، آپ اور دیگر چیزیں بھی ہیں کہ اگر معلوم ہو دروازے کے پیچھے کوئی حاضر اب دکھائی نہیں دے رہا، لیکن آپ اس کے حضور کی اساس کے اوپر اپنے تاثرات کو اور اپنے اعمال کو جدا پائیں گے کہ جب وہ موجود نہ ہو، صحیح ہے۔ اس لیے ان دونوں کیفیات کے اوپر بہت غور کریں۔ مثال کے طور پر آپ کو پتہ ہے ساتھ والے کمرے میں کوئی حاضر ہے، کوئی کہتا ہے آپ نے دیکھے، کہتے دیکھا نہیں ہے لیکن مجھے پتہ ہے آثار بتا رہے ہیں کہ حاضر ہے، تو آپ کا رویہ، آپ کے اعمال، آپ کے انداز وہ مختلف ہو گئے یا نہیں؟ بس غائب کے لیے مختلف ہوتا ہے اور حاضر کے لیے انسان کا رویہ مختلف ہوتا ہے۔ امام زمان علیہ السلام وہ حاضر ہیں، امام زمان علیہ السلام موجود ہیں، وہ فقط ظاہر نہیں ہے ہمارے لیے آنکھوں سے لیکن قلب میں ظاہر بھی ہیں۔ لہذا یہ تین عناوین بن جاتے ہیں، موجود، حاضر، ظاہر، کیونکہ جو موجود ہو اور پھر حاضر ہو وہی ظاہر ہونے کا متقاضی ہوتا ہے، وہی ظاہر ہونے کا تقاضا کر سکتا ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ ظہور پہلے نہیں آئے گا، موجود سے پہلے ظہور نہیں ہوتا، حضور سے پہلے ظہور نہیں ہوتا، تو دو چیزیں تو موجود ہیں امام زمان علیہ السلام کی، تو پھر کیوں ہمارے احساسات نہیں ہیں؟ کیونکہ ظہور ہونا تو لازم نہیں ہے انسان کے لیے، اصل چیز تو ان کا موجود ہونا اور ان کا حضور ہونا، حاضر ہونا لازم تھا، اور وہ موجود ہے۔ عہد و پیمان کے لیے وجود اور حضور لازم ہے، ضروری نہیں ہے کہ آنکھوں سے دکھائی دے وہ، اور دل میں تو وہ ظاہر بھی ہیں ہمارے لیے اپنی معرفت کی اساس کے اوپر۔ اس دو تینوں کی تینوں چیزیں کامل ہو جاتی ہیں۔ مادی نگاہوں کے لیے ان میں سے ایک چیز ہمارے لیے نہیں ہے اور وہ آنکھ کی شناخت ہے، کہ آنکھ شناخت نہیں کر رہی جبکہ قلب شناخت رکھتا ہے۔
یہ بات جب ہمارے لیے واضح ہوئی تو یہاں سے ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ در حقیقت انسان کے لیے عہد کی سے قیمت بنتی ہے. عہد نہیں ہے تو تعہد نہیں ہے تو قیمت بھی انسان کی دینداری کے اعتبار سے گر جاتی ہے. کتنی گرتی ہے؟ اس قدر بڑے پیمانے پہ گرتی ہے کہ وہ جاہلیت سے ہمکنار ہو جائے گا. اس لیے معرفت کہاں تک پہنچاتی ہے؟ تعہد تک. اور تعہد کہاں تک پہنچاتا ہے؟ اطاعت اور نصرت تک. صحیح، تعہد کہاں تک پہنچاتا ہے؟ اطاعت اور نصرت تک. اس لیے اس آیت کریمہ پہ بہت غور کریں. یہ دعائے عہد پہ کوئی اگر سند کا اعتراض بھی کرے تو یہ آیت کریمہ چونکہ دعائے عہد اس کے عین مطابق ہیں اس لیے سند کا جبران ہو جاتا ہے. یہ جو دعائے عہد کے کلمات ہیں کیونکہ بقیہ توحیدی کلمات ہیں اور یہ امام معصوم اور اللہ تعالیٰ سے عہد و پیمان کے کلمات ہیں کہ اللہم اجعلنی من انصارہ وعوانہ والذابین عنہ والمسارعین الیہ فی قضاء حوائجہ والممتثلین لأوامرہ والمحامین عنہ والسابقین الی ارادتہ والمستشہدین بین یدائہ، کہ ان کے سامنے درجہ شہادت تک پہنچ جائے. جب وہ درجہ شہادت کے اوپر فائز ہو جائے تو اس وقت ہمارے پاس یہ حقیقت اجاگر ہوتی ہے کہ یہ وما بدلوا تبدیلا، موت نے آ کے رقم کر دی ان کے لیے یہ بات کہ یہ تبدیل نہیں ہوا، یہ بے وفا نہیں نکلا. تعہد میں آخری نقطہ، اور یہ بھی آپ نے روایات سے بھی دیکھ لیا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے بھی یہ روایت صحیح مسلم میں اور دیگر کتب احادیث اہل سنت میں موجود ہے کہ من مات ولیس فی عنقہ بیعۃ، کوئی شخص مر جائے اس کی گردن پہ بیعت کا قلادہ نہ ہو، مات میتۃ جاہلیہ، ہو جاہلیت کی موت مرا. اور مکتب تشیع میں بھی یہ روایت ہے کہ من مات ولیس لہو امام، یا من مات ولا یعرف امامہ، کہ اس کا کوئی امام نہیں ہے یا اپنے امام کو پہچانتا نہیں ہے تو وہ جاہلیت کی موت مرا. کیونکہ دین دار کب بنتا ہے؟ جب تعہد کی زندگی بسر کرے. اور تعہد میں لازم ہمارے لیے کیا ہوتا ہے؟ وفا. اس لیے وفائے عہد نظریاتی تشیع کا استعارہ ہے. وفائے عہد کہ مشکلات انسان پہ مختلف آتی ہیں، وہ وفائے عہد دکھائے. وفائے عہد جو عہد باندھا تھا میں نے پورا کر دکھایا. کربلا کے اندر انصار امام حسین علیہ السلام نے اپنے وجود سے تاریخ کے اس سیاہ ترین اوراق میں اپنے لہو کی نورانیت سے وفا کا درس رقم کیا ہے. لہذا اس وفا کے درس کو اپنے وجود میں اعتقاد کی منزل پہ ہم پہنچائیں تاکہ ظلم کے خلاف، طاغوت کے خلاف، راہ باطل کے خلاف ہم حق کا ساتھ اس طریقے سے دیں کہ وفا کے درجے کو حاصل کریں. لہذا اول کیا رشتہ قائم کریں؟ عہد و پیمان کا. کہیں اللہ کی بارگاہ میں بار الہ تیری حجت موجود ہے، تیری حجت حاضر ہے اور میرے اعمال سے واقف ہے. میں تیری حجت سے تیری خاطر للہ، تیری خاطر یہ عہد باندھتا ہوں، یہ پیمان باندھتا ہوں، یہ میثاق باندھتا ہوں کہ جب تک میں زندہ ہوں اور آج کے دن جو تو نے مجھے صبح عطا کی ہے، میں تیری بارگاہ میں یہ عہد باندھتا ہوں اور اس عہد کو نہ کبھی تبدیل کروں گا نہ اپنے نفس سے زائل کروں گا. اس کی حفاظت کرتا رہوں گا، عمل سے حفاظت، قول سے نہیں. کیونکہ عہد کی حفاظت کس سے ہوتی ہے؟ عمل سے. کہ میں نصرت بھی کروں گا تیری حجت کی، چونکہ اللہ نے ہمیں بہت ساری مدد کے وسائل دیے یا نہیں، سوچیں دی ہیں، صلاحیتیں دی ہیں، وقت گزارنے کے لیے فرصت اور وقت دیا ہے، گھرانہ ہے، میرا اپنا پورا وجود جو ایک ریاست جسمانی طور پہ مجھے عطا ہے. میں تیری حجت کی مدد کروں گا، تیری حجت کی نصرت کروں گا، تیری حجت کی اطاعت بجا لاؤں گا. ان کی جو ضرورت ہے پوری کرنے کے لیے شب و روز بھاگ دوڑ تیزی کے ساتھ کروں گا. ان کا دفاع کرنے کے لیے اپنے آپ کو حاضر کر دوں گا کہ پہلے وہ چیز مجھ کو چھوئے پھر میرے امام کی طرف رخ کرے. جیسے کربلا کے اندر عصر عاشور جب نماز ادا کی جا رہی تھی تو اصحاب امام حسین زہیر بن قیر رضی اللہ عنہ انہوں نے اپنے وجود کو امام حسین علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا کہ پہلے دشمن کے چلائے ہوئے تیر و طعنہ و تشنیع، یعنی زبان کے تیر ہوں یا مادی تیر ہوں، وہ پہلے امام کے اس جانثار کے اوپر لگی. یہ عہد و پیمان ہے.
میرے وجود کی پر لگے اور میں مدافع بنوں، میرے امام کو ایک ذرہ بھی خراش نہ آئے، ان تک کوئی تیر وہ جرت نہ کرے کہ ان تک پہنچنے کی رسائی پیدا کر لے، اور اسی طریقے سے ان کے ارادے کو بھانپ کے میں قدم اٹھانے والا ہوں، قبل اس کے کہ زبان سے وہ جملہ ادا کریں میں ارادہ شناس ہوں، کیونکہ عارف جو ہوتا ہے امام کا، جو معرفت امام کی رکھتا ہے وہ ارادہ شناس ہوتا ہے۔ جیسے دیکھ لیتے ہیں نا، ماں بچے کے ارادوں سے واقف ہوتی ہے تو جانتی ہے کہ اسے کیا پسند ہے، اس کے لیے اس کے کہنے کے اوپر یا کہنے کے سے پہلے اس کے لیے وہ چیز آمادہ کرے گی۔ لہذا اسی طریقے سے جو محب ہوتا ہے حقیقی، جو حقیقی پیمانے کے اوپر جان پہچان رکھتا ہے، وہ در حقیقت امام شناس ہونے کی وجہ سے ان کے ارادوں کی طرف تیزی سے سبقت کرتا ہے۔ یہ جو تیزی سے سبقت کرنا ہے یہ کہلاتا ہے کہ عہد و پیمان کو اس نے وفا کیا، یہاں تک کہ شہادت۔ وفا کب کہلائے گی؟ آخری اس میں، کیونکہ ہمارا موضوع اگرچہ وعدہ الہی تھا اور اس میں عہد کا معنی نکل آیا، اول عہد کے ساتھ زندگی بسر کریں، یہ ہمیں اپنے وجود میں شدت کے ساتھ ابھارنا چاہیے۔ اول عہد و پیمان کے ساتھ زندگی بسر کریں، کسی ادارے کے ساتھ کی مدد کرنی ہے، کسی شخصیت کی مدد کرنی ہے، کسی شعبے سے آپ نے تعلق قائم کرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں عہد باندھے۔ مثلا اگر طالب علم بننا ہے، اللہ کی بارگاہ میں عہد باندھے، بار الہا فقط اور فقط تیری راہ میں، تیری خاطر میں عہد باندھتا ہوں کہ جب تک زندگی مجھے میسر ہے میں طالب علم بن کے رہوں گا۔ دعویٰ نہیں کروں گا کہ میں صاحبان علم ہوں، میں وہ مفتی، مرجع، مجتہد اور ڈگریاں والا بن گیا، میں طالب علم ہوں۔ بزرگ ترین اساتذہ جو عرفان کی بلندیوں پہ پہنچے ہیں وہ طالب علم اپنے آپ کو کہلاتے ہیں۔ طالب علم یعنی علم کو طلب کرے، علم کی حدود ہے کوئی، وفوق ذی علم علیم، سورہ یوسف میں ہے وفوق کل ذی علم، وفوق کل ذی، بہت دقیق آیت ہے۔ ہر علم والے سے اوپر کون ذات ہے؟ وہ علیم ذات ہے۔ اس کے لیے عالم نہیں لفظ آیا، علیم مبالغہ ہے، صفت مشبہ ہے، ثبوت ہے اس میں، ہمیشگی ہے اس میں۔ وفوق کل ذی علم، ہر علم والے کے اوپر کون ذات ہے؟ وہ علیم ذات ہے۔ کیسے یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اب طالب علم نہیں رہا؟ لہذا اللہ کی بارگاہ میں عہد و پیمان باندھے، بار الہا جب تک میں ہوں تو تیری خاطر میں علم کو طلب کرتا رہوں گا، کسی بھی محاذ پر ہوں، کسی بھی شعبے پہ ہوں، کسی بھی مشکل میں ہوں، حتیٰ کہ اگر میں موت کے منہ میں جا رہا ہوں تب بھی میں علم کا متلاشی ہوں، تیری بارگاہ میں علم کو طلب کرنے والوں میں سے میں قرار پاؤں، یہ میری آرزو ہے۔ عہد و پیمان وفا کب ہوتا ہے؟ موت آ کے بتاتی ہے کہ وفا ہو گیا، قبل از موت وفا نہیں ہو سکتا۔ یہ ذہن نشین کر لیں کہ یہ ہماری نظریاتی تشیع کی بنیادیں ہیں۔ پھر عرض کروں، جہاں پہ وفائے عہد کی باتیں ہیں اس جگہ سے محبت کریں، اس شخصیت سے محبت کریں، اس کے کلام سے محبت کریں جہاں وفائے عہد کی خوشبو آپ کو سنگھائی دے، جس شخصیت میں تعہد کے آپ کو آثار دکھائی دیں اس کے ساتھ تعلق پیدا کرنا چاہیں۔ یہ واقعاً شخص قیمت رکھتا ہے، جتنی بھی ناراضگیاں اس سے بن جائیں لیکن اس کے ساتھ تعلق کو نہ توڑیں۔ یہ انسانیت سے ایک تعلق قائم کرنے والا، اپنی راہ میں، اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو ثابت قدمی کے ساتھ چلانے والا ہے۔ لہٰذا اول تعہد کے ساتھ زندگی بسر کریں۔ مثلا گناہ نہیں کروں گا، میں عہد باندھتا ہوں اللہ تیرے ساتھ، میں معصیت نہیں کروں گا، اگر ہو جائے تو میں تیری بارگاہ میں اس کا کفارہ دوں گا، دوبارہ پلٹ کے تیری طرف آؤں گا۔ اسی طریقے سے اگر کسی راہ کا انتخاب کیا ہے، راہ کے ساتھ تعہد باندھیں، التزام باندھیں کہ میں نہیں اس کو ترک کروں گا۔ اور وفا کب ہوتی ہے؟ یہ اصل نقطہ سمجھانے کے قابل ہے۔ وفا کب ہوتی ہے؟ جب موت آ جائے، قبل از موت وفا نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ جو سخت اور مشقت آور مرحلہ تھا، مشقت آور وقت تھا، اس کا ساتھ دے دیا، چلو اب تو میں نے نبھا لیا بہت کچھ۔ نہیں، نبھایا نہیں ہے اس نے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سال ہر سال جنگیں لڑتے رہے، قربانیاں خانوادے کی بھی دی، جسم بھی ان کے مختلف جگہوں سے زخمی اور کٹے ہوئے تھے، انہوں نے ممکن ہے کہ بعض اعضاء بھی قربان کیے ہوں،
لیکن جب غزوہ تبوک کا مورد آیا کہ آخری غزوہ ہے، غزوہ حنین اور غزوہ تبوک، دونوں بڑے سخت تھے مسلمانوں کے اوپر، اور اپنے اندر یہ دعویٰ رکھتے تھے بعض افراد ان میں سے کہ ہم نے قربانیاں دی ہیں، بہت ہے، کافی ہے۔ قرآن نے آ کے معیار بیان کیا کہ اگر یہ لوگ پیچھے رہ جانے والوں سے راضی ہیں، یعنی دل سے راضی ہیں کہ ہم اب اس محاذ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت نہ کریں، نصرت نہ کریں، یہ منافق ہیں، کیونکہ وفا نہیں ہوئی ابھی تک۔ وفا کب ہے؟ جب موت آ جائے، قبل از موت نہیں آپ وفا کہہ سکتے۔ وفا کسے کہتے ہیں؟ ایک شے کو پورا کر دینا، کیونکہ عہد و پیمان آپ نے مثلا 2020 تک نبھایا تھا، 2024 میں آپ نے چھوڑ دیا اور 2025 میں مثلا وفات ہو گئی، تو یہ موت والی وفا تو ہو گئی، عہد و پیمان والی وفا نہیں ہوئی۔ عہد و پیمان والی وفا کب ہوتی ہے؟ کہ جب وہ موت تک اس کو نبھائے، موت تک نبھائے۔ امامت واحد ایسی چیز ہے، واحد ایسی چیز ہے جو عہد و پیمان وفا سے تعلق رکھتی ہے، وفائے عہد چاہیے اس میں۔ اگر وفائے عہد نہیں ہے تو یہ با وفا نہیں ہے، اور اصل آج کے دور میں کمی اسی کی ہے۔ وہ وفا مفادات کے لیے تو چاہتا ہے، وہ وفا اپنے گھرانے کے لیے تو چاہتا ہے، لیکن عہد و پیمان جو امامت کے ساتھ باندھا ہے اس میں وہ صاحبان وفا میں سے نہیں بنتا۔ آئیں وعد کے اوپر دوبارہ لوٹ کے آتے ہیں، چونکہ وعد اور عہد آپ کو معلوم ہو گیا کہ عہد میں کیا ہے، اللہ کی خاطر اپنے اوپر اس کی انجام دہی واجب و لازم کر لیتے ہیں، اور جب واجب اور لازم کر لیں تو کب وہ ادا ہوگا؟ جب وفا ہو جائے۔ اور وفا راہ امامت میں، راہ حق میں کب ہوتی ہے؟ جب اسی کو نبھاتے ہوئے موت سے ہمکنار ہو جائے، موت سے ہمکنار۔ پھر یہ قرآن کی آیت بتائے گی صدقوا ما عہد اللہ، اور اختتام کس پہ؟ وما بدلوا تبدیلا۔ صدقو کو ایک اور انداز میں بیان کیا، وما بدلوا تبدیلا۔ صدقو کی تفسیر خود قرآن کریم کی آیت کا آخری حصہ کر رہا ہے، صحیح ہے؟ صدقو سچا کر دکھایا، اس کا کیا مطلب ہے؟ وما بدلوا تبدیل، کبھی بھی تبدیل نہیں ہوئے، صحیح ہے؟ انسان اگر اپنے عزیز رشتہ داروں سے تبدیل ہو جائے عیب نہیں ہے، دوستوں سے تبدیل ہو جائے عیب نہیں ہے، اچھا اپنے آپ سے تبدیل ہو جائے عیب نہیں ہے، لیکن امامت اور راہ حق سے تبدیل ہو جائے پھر تو خسارے کا سودا ہے۔ یہ آپ نے وعد میں دیکھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو عہد تو دور، وعد کے مرحلے کو بھی اپنے لیے لازم قرار دیتا ہے، کیونکہ وعد تو ایک اخلاقی امر ہو جاتا ہے، صحیح ہے؟ ادب کا تقاضا ہو جاتا ہے، بزرگی کی علامت ہوتا ہے، بڑے پن کی علامت ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اکبر بھی ہے، کبیر بھی ہے۔ مناجات امیر المومنین علیہ السلام میں آپ پڑھتے ہیں کہ اس جوڑ مختلف طرح سے اس کو ذکر کیا گیا ہے کہ ان میں سے ایک صغیر اور کبیر بھی ہے۔ انت کبیر و انا صغیر فہل یرحم الصغیر الا الکبیر، میں چھوٹا ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میں تیرے ذات کے مقابلے میں عدم ہوں، نیستی ہوں ہی نہیں کچھ، تیری ذات کبیر ہے، تیری ذات بزرگ ہے، تیری ذات اکبر ہے۔ اکبر اور کبیر ہر دو اللہ کے لیے سازگار ہیں۔ اکبر سے مراد ہے، امیر المومنین علیہ السلام کی روایت ہے، اکبر و این یوسفہ، اللہ کی صفت آپ بیان کر دیں، اللہ کا وصف بیان کر دیں، زبانیں اس سے عاجز ہیں، نہیں کر سکتی۔ یعنی آپ نے اللہ کی جتنی حمد کی ہے اللہ اس سے آگے ہے۔ جتنے مطالب آپ نے قرآن میں و روایات اہل بیت علیہ السلام میں پڑھے ہیں اللہ تعالیٰ کے اوصاف اور کمالات کے بارے میں، اللہ کی ذات حقیقت میں اس سے بالاتر ہے، اکبر ہے یعنی بالاتر ہے، یعنی نہیں اللہ تعالیٰ کے اوصاف کو بیان کیا جا سکتا۔ جب آپ کہتے ہیں اللہ اکبر تو اس سے کیا مراد ہے کہ میں اللہ کی جتنی بھی اب حمد بیان کروں گا پوری نماز میں، الحمدللہ رب العالمین کہہ دیا، تمام حمد و ستائے جوش کمالات کس کے لیے؟ رب العالمین کے لیے، لیکن میں جو بھی بیان کر رہا ہوں اللہ اس سے بالاتر ہے، میں عاجز ہوں، عقل نہ میری سما سکتی ہے، زبان نہ ادا کر سکتی ہے، عاجز ہوں میں اس سے، اللہ بالاتر ہے، اس کا اعتراف کریں، یہاں سے پھر شروع کریں تسبیح اور حمد۔ اس لیے اللہ اکبر تسبیح اور حمد پر کیا ہے؟
مقدم ہے حقیقتاً تسبیح اور حمد پہ اللہ اکبر. اس لیے تسبیحات فاطمہ سلام اللہ علیہ آپ ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں کہ اسے جو ہر نماز کے بعد پڑھ لے اس نے ذکر کثیر کیا. قرآن میں حکم ہے نا کہ واجب حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ذکر کثیر کرو. اصحاب اعمال علیہ السلام پریشان ہو گئے، خدمت میں حاضر ہوئے، فرمایا کہ یا امام کیسے ذکر کثیر کریں؟ فرمایا کہ نماز کے بعد تسبیح فاطمہ سلام اللہ علیہ پڑھتے ہو؟ اس نے کہا جی یہ پڑھتا ہوں. اس لیے بہت اطمینان سے یہ تسبیح پڑھا کریں، بہت اطمینان سے. بے شک دیگران نے درود شروع کر دیے، تاکیبات شروع کر دیے، آپ وہ ریس لگا کے فوراً ہی اینڈ پہ نہ پہنچائیں، آرام سے تسبیح فاطمہ سلام اللہ علیہ پڑھے. امام فرماتے ہیں جس نے یہ نماز کے بعد پڑھی تاقیبات میں فوراً نماز کے بعد، اس نے ذکر کثیر ادا کر دیا. یہ کیا ہے؟ ذکر کثیر. اس میں بھی اختلاف ہے، الحمد پہلے یا اللہ اکبر؟ پہلے اللہ اکبر ہے اکثر روایات کے مطابق. اللہ کے پہلے یہ اعتراف قلب سے کریں کہ اللہ میں جو بھی ادا کروں گا تیری ذات وہ عظیم ہے، تیری شان و منزلت کبیر ہے، میں کیسے اس کا احاطہ کر سکتا ہوں یا اس کے تیری ذات کے شایانہ شان کوئی لفظ لا سکتا ہوں؟ نہیں ہے میرے پاس کوئی، نہ الفاظ ہیں نہ معانی ہے، اور نہ میری ذات اور ہستی وہ کوئی ایسی وقت اور قیمت رکھتی ہے. تو ان سب سے اجل ہے، وہ اکرم ہے، اس سب چیزوں سے اعظم ہے. لہذا اللہ اکبر کہہ کے اعتراف کرتے ہیں، اور اس میں عدد بھی زیادہ ہے 34. اس کے بعد اب آپ حق رکھتے ہیں کہ میں کچھ اور بیان کروں، چونکہ جو بیان کریں گے وہ اللہ کی شان اس سے آگے ہے. اور کبیر بھی اللہ سے سازگار ہے، کلمہ کبیر بھی سازگار ہے، کیونکہ ہر شے اللہ کے سامنے چھوٹی ہے. تکبر صرف ایک ذات کے لیے ہے، کیونکہ یہ سارے ایک ہی مادے سے نکلے ہیں نا لفظ. اکبر، کبیر، تکبر کیا ہے اس کا حروف اصلی؟ ہاں، کاف با را. تکبر فقط اللہ کے لیے. تکبر کیا ہے؟ اپنی بڑائی کا اعتراف کرتے ہوئے اگلے کو حقیر قرار دینا. یہ صرف اللہ کی ذات قرار دے سکتی ہے. یہ وہ رضا ہے جو انبیاء و ائمہ علیہ السلام کے لیے بھی اللہ نے جائز قرار نہیں دی. تکبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی جائز قرار نہیں دیا، کیونکہ یہ رضا مختص اللہ کے لیے. لہذا ہر چیز اللہ کے سامنے چھوٹی ہے. اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ اکبر سے مراد کبیر لینا بھی ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں نا تم ابھی چھوٹے ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ چھوٹا مانی یعنی تمہاری قیمت اور حیثیت کیا ہے؟ تو انسان کی اللہ کے مقابلے میں کسی قسم کی بھی کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں ہے. تو انت کبیر و انا صغیر فہل یرحم الصغیر الا الکبیر. یہ آپ نے جب ملاحظہ کیا تو یہاں سے ہمارے لیے بات ثابت ہوئی کہ اب دیکھیں خداوند متعال وعد جب فرما رہا ہے تو اس وعد کا بھی یہ اس کی بزرگی ہے، یہ کبریائی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اس نے وعد کے اوپر بھی اپنے لیے التزام رکھا کہ اسے پورا کرے گا. ورنہ مخلوق کوئی حق نہیں رکھتی، ہم کوئی حق نہیں رکھتے. وہ ذات اس قدر جلیل و اجل و اکرم و اعلیٰ ہے. اب وعد کے اوپر آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے وعد کیا کیا وعد کیے ہیں قرآن کریم میں. اس میں آپ کی خدمت میں تعارف بعض کا کرا دیتا ہوں. سورہ غافر آیت نمبر 55 کو دیکھیں، یا ہم پہلے والی صورتوں سے آغاز کرتے ہیں. اگرچہ سورہ غافر کو بھی پڑھ لیں کیونکہ ممکن ہے ادھر تک ہم نہ پہنچ سکیں. فصبر، صبر کرو. صبر کی بہت قیمت ہے. صبر کی صفت کو اگر حاصل کر لیں تو کیا کیا ملتا ہے، دلچسپ ہے. اگرچہ اللہ سے توفیق مانگے، انسان کے بس سے باہر صبر کر لے، توفیق مانگے. یہ راتیں قبولیت کی راتیں ہیں، ماہ مبارک رمضان کی مانگنے کی راتیں ہیں. اس لیے جو رزق اللہ تعالیٰ نے دینا ہے وہ تو دینا ہے، ہم یہ والے خزانے مانگے. صبر، صبر ہو جائے تو کیا کیا ملتا ہے؟ اللہ محبت کرنے لگ جاتا ہے بغیر حساب کے جنت میں. قرآن کی آیات سے ثابت ہو رہا ہے بغیر حساب کے جنت میں ہو جاتا ہے. ثواب اور اجر پیدا کر لیتا ہے، کیونکہ صبر کھو دے تو اجر گیا. جزا اور فضا میں کیا ہوتا ہے نا، چیخ چلا کے اپنا پورا دل ٹھنڈا کر لیا، اب نہیں ہے اس کے اوپر اس کو ثواب. اچھا، اسی طریقے سے اس کے وجود کے اندر وقار پیدا ہوتا ہے. وقار، صاحب عزت قرار پاتا ہے.
بڑائی پیدا ہوتی ہے، یعنی بزرگی اس کے اندر وجود میں آتی ہے، اس کی شخصیت بزرگ شخصیت۔ بزرگ سے ایک ہوتا ہے بزرگ، ہوتا ہے نا، بزرگ سے کیا مراد ہے؟ جس کی وہ بز بھیڑ جس کی رگ بہت بڑی ہے۔ تو یہاں پہ وہ والا بزرگ مراد نہیں ہے کہ جو پہلے پیدا ہو گیا اور اپنے ڈیل ڈول کی وجہ سے بزرگ بن بیٹھا۔ حقیقی بزرگی کی صفات ہوتی ہیں، صابر بزرگ ہوتا ہے۔ لیکن صابر بنتا کیسے ہے؟ یہ تو اور بھی آپ کی خدمت میں تفصیلی اوصاف بیان کیے جا سکتے ہیں۔ ایمان بدون صبر نہیں ہوتا۔ جس طرح زندگی بدون سر ہوتی ہے، جسم میں زندگی بدون سر ہے، اسی طرح سے ایمان بدون صبر نہیں ہے۔ یہ صحیح سند روایات ائمہ اہل بیت علیہ السلام ہے، بندہ حقیر کا اپنا کلام نہیں ہے۔ الصبر رأس الایمان۔ اور پھر مثال بھی امام نے دی کہ جس طرح جسم بدون سر کوئی قیمت اور حیثیت اور زندگی نہیں رکھتا، ایمان سارے ایمانی تقاضے پورے کر رہے ہو، صبر نہیں ہے، یہ ایمان مردہ ہے، یہ ایمان بدبودار ہے، یہ ایمان میت ہے۔ بدون سر جسم کی قیمت نہیں ہے، بدون صبر ایمان کی قیمت نہیں ہے۔ صبر آتا کیسے ہے؟ صبر آتا ہے مشکلات کے ذریعے۔ بدون مشکلات صبر کے وصف سے ہم کنار نہیں ہوتا۔ لہذا کوئی یہ کہے کہ مشکلات بھی نہ آئیں اور پھر صابر بھی بن جائے، ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ ادھر سے پھر آپ کیا کہیں گے؟ یا اللہ یہ مشکلات، یہ مصیبتیں، یہ تو تیری عنایت ہوگی، اگر یہ نہ آتی تو میں صابر کیسے نکلتا؟ مثلا فلاں بدتمیزی نہ کرتا تو مجھ میں برداشت کی قوت کہاں سے آتی؟ فلاں میرے تکلیف اور درد نہ پہنچتی تو کیسے میں صبر کرتا؟ فلاں جگہ پہ اگر میں مسلسل قوانین کی رعایت کرتے ہوئے علم حاصل نہ کرتا تو علم کی راہ میں مجھ میں صبر کیسے آتا؟ کیونکہ علم والا صبر بڑا مشکل ہے۔ بالفاظ دیگر گولی کا زخم کھانا آسان ہے، علم کے لیے کرسی پہ بیٹھے رہنا تعلم کی خاطر، تعلم کے لیے یہ مشکل ہے، آسان نہیں ہے۔ خیالوں میں کھو جائیں تو وہ الگ بات ہے، وہ تو بیٹھا ہی نہیں پھر، صحیح ہے۔ جس نے پوری توجہ رکھی ہے وہ اصل ہے۔ اس لیے وہ جو آزاد بندے ہوتے ہیں کبھی نہیں پڑھ پاتے، حاضر رہتے ہیں لیکن خود بھی گواہی دیتے ہیں اور زمانہ بھی گواہی دیتا ہے کہ یہ پڑھے تو رہے ہیں، پڑھے نہیں ہیں، صحیح ہے۔ انہوں نے پڑھے روٹیاں بہت توڑی ہیں لیکن پڑھتے ہوئے ہضم انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ تو خلاصہ کلام، صبر، علم کی راہ میں صبر سخت ہے، اضطراب زیادہ ایجاد ہوتا ہے، سننا مشکل ہے، بولنا آسان ہے، سمجھنے کے لیے تگودو کرنا مشکل ہے۔ اس لیے درس سنتے ہوئے افراد کو نیند مزے سے آ جاتی ہے۔ بہت سارے افراد ہیں وہ آن لائن سن رہے ہوتے ہیں تو آ کے پھر ان کو جگایا جاتا ہے کہ آپ 2 گھنٹے سے سو رہے ہیں اور دعویٰ یہ کہتے ہیں مجھ میں 3 گھنٹے درس سننے کا حوصلہ ہے۔ تو 3 گھنٹے کے حوصلے سے مراد ہے 10 منٹ سنا اور بقیہ انہوں نے سو کے مکاشفات کے عالم میں جانا۔ تو خلاصہ کلام، فصبر، قرآن ہر جگہ پہ صبر کا درس دیتا ہے۔ فصبر ان وعد اللہ حق، وعدہ الہی حق ہے۔ واستغفر لذنبک وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار۔ حق، اللہ کے وعدہ کیا ہے؟ پہلی صفت حق سے تعلق رکھتا ہے، حقیقت سے تعلق رکھتا ہے۔ وعدہ الہی کی پہلی صفت کیا ہو گئی؟ حق سے تعلق قائم ہو گیا، اور یہ سورہ غافر میں تکرار کے ساتھ آیا، فاصبر ان وعد اللہ حق، اور دیگر آیات میں بھی ہے، سورہ جاثیہ آیت نمبر 32 میں بھی ہے ان وعد اللہ حق، اور دیگر آیات میں بھی ہے۔ بہرحال پہلی صفت قرآن سے وعدہ الہی کی کیا ہو گئی کہ وعدہ الہی حق ہے۔ دوسری صفت جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ الہی کے حوالے سے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ بہترین چیز عطا کرے گا، بہترین چیز، یہ تکرار کے ساتھ ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 95 پڑھتے ہیں، کیونکہ انشاءاللہ یہ کسی وقت خدا توفیق دے تو اس موضوع کو بھی، جس طرح گمان اور خوش فہمی آپ کی خدمت میں ذکر کیا جا رہا ہے، کسی مورد میں آپ کی خدمت میں ذکر کیا جائے گا کہ برابری نہیں ہے، کن چیزوں میں برابری نہیں ہے، کیونکہ انسان کو برابری والا بہت اچھا نظریہ لگتا ہے۔ مثلا 2 بھائی جب ایک ہی ماں باپ سے ہوتے ہیں، ایک ہی نسب سے ہوتے ہیں، تو نسب کی
ایک ہونے کی وجہ سے، وحدت کی وجہ سے برابری کا دعویٰ کرنے لگ جاتے ہیں، لیکن ایک صاحب ہدایت اور ایک صاحب ضلالت اور گمراہی ہے، لیکن وہ گمراہ شخص نہیں سمجھتا، وہ برابری کا ہی دعویٰ کرتا ہے۔ اس لیے کم ایسے گھرانے دیکھے ہوں گے کہ عالم کو اس کے بھائی عالم بھی سمجھ رہے ہوں، چھوٹا بھائی ہے تو وہ چھوٹا بھائی پہلے اور صاحب علم اسے بعد میں سمجھتا ہے۔ اسی طریقے سے دو کلاس فیلو ہیں، وہ نہیں ایک دوسرے کو سمجھتے کہ یار یہ آگے ہے، وہ برابر ہی سمجھتے ہیں۔ ایک ہی کلاس میں طلاب ہوتے ہیں، اسے کہتے ہیں ہم مصری، بڑے بڑے علماء نہیں ایک دوسرے کو قبول کر پاتے، مگر منصف قبول کر لیتا ہے جو واقعاً انصاف پسند ہے، جیسے آیت اللہ جعفر کاشف الغطاء رحمۃ اللہ علیہ، اور بہت عظیم شخصیت گزرے ہیں، سید بحر العلوم کے جوتوں کو اپنے ہاتھ سے سیدھا فرماتے تھے۔ دونوں ہاں ایک ہی درجے کے، ایک ہی زمانے کے، ایک کہہ سکتے ہیں کہ ہم کلاسی تھے، لیکن سید بحر العلوم، کیونکہ امام زمان علیہ السلام سے ملاقات کے سب سے زیادہ واقعات انہی بزرگوار کے ہیں، آج سے 200-250 سال پہلے شخصیت گزری ہیں۔ سید شیخ کاشف الغطاء اپنے ہاتھوں سے ان کے جوتوں کو سیدھا کرتے تھے، کیونکہ شخصیت شناس تھے، قرار دیتے تھے، مانتے تھے کہ یہ مجھ سے آگے ہے تقوی اور پرہیزگاری میں۔ لہذا اس طرح سے ہم کلاس میں عزت احترام تو حتماً ہونا چاہیے، صحیح ہے، تواضع بھی ہونی چاہیے، لیکن کمالات پہ نگاہ رکھیں، کہیں کہ اس کمال میں مجھ سے بالا تر ہے۔ یہ اعتراف خدا کو پسند ہے، یہ بڑا شخص ہے جو اعتراف کرتا ہے، جس کا اعتراف کر رہے ہیں کہ یہ مجھ سے آگے ہے، اعتراف کرنے والا حقیقت میں اس سے بلند ہے۔ اگر حقیقت میں دیکھیں تو جس کا اعتراف کر رہا ہے اس سے بلند یہ اعتراف کرنے والا ہے، چونکہ یہ بالکل حقیقت کے مطابق اپنا فیصلہ سنا رہا ہے۔ خلاصہ کلام، یہ آیت کریمہ بھی اسی سے وابستہ ہے کہ جو برابری کے تصور کو توڑتی ہے۔ قرآن نے وہ جگہیں بتائیں جس میں برابر نہیں ہے۔ ابھی تو مثلاً عوام نے تو ہر عالم کو برابر ہی سمجھا ہوتا ہے، اچھا وہ بھی عالم ہے تو آپ بھی عالم ہیں۔ اسی طریقے سے جو محبان عالم ہوتے ہیں انہوں نے بھی یہی رکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے آپ کا بھی جو عالم ہے وہ 4 آیتیں جانتا ہے، لیکن پھر بھی ہمارا عالم وہ صحیح عربی بھی نہیں پڑھ سکتا، لیکن آپ سے کم بھی نہیں ہے، وہ پھر بھی اس کے مداح ہی رہتے ہیں، چونکہ نا آشنا بندہ وہ اس موضوع کو نہیں جانتا۔ قرآن میں تفصیلی موضوع ہے، لا یستوی کر کے بیان کیا ہے، آپ اپنے طور پہ یہ نوٹ کر لیں، جہاں جہاں لا یستوی ہے تھوڑا تفکر کریں، کیونکہ وہ آیات بینات میں سے ہیں، واضح آشکار الفاظ کے ساتھ معیار آپ کو بتا رہی ہیں۔ یہ معیارات آج چونکہ معاشرہ کھو چکا ہے، اس لیے یہ تزلزل آپ معاشرے میں دیکھ رہے ہیں۔ معاشرے میں صاحب قوت آج دینی دنیا میں بھی صاحب قوت بن جاتا ہے، یعنی طالوت کی گنجائش نہیں ہے۔ طالوت جالوت کا واقعہ پڑھا ہوگا آپ نے کہ جالوت اس کا بہت بڑا لشکر تھا اور طاغوت بن کے چھایا ہوا تھا، تو بستی والوں نے نبی سے دعا کی کہ اللہ سے کہیں کہ کوئی ہمارے لیے نجات دہندہ قرار پائے، تو نبی کو معلوم تھا اس دور کے کہ یہ لوگ صاحب وفا نہیں ہیں، یہ افراد صاحب وفا نہیں ہیں، تو انہوں نے نہیں ان کی بات کے اوپر زیادہ کان دھرے، لیکن انہوں نے اصرار کثیر کیا، تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک جوان کی طرف رہنمائی کی، وہ بھی بڑے خوش ہوئے کہ ہماری بستی سے چن لیا جائے گا، مشکل ہی نہیں ہے، لیکن چنا تو کس کو؟ ایک غریب لکڑہارے کو، ایک جوان جس کے پاس جسم تھا تو علم بھی تھا۔ یہ 2 مرکب کم ملتے ہیں، جسم ہے تو عقل نہیں ہے، عقل ہے تو جسم نہیں ہے۔ جسم سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہاتھی اور ریچھ کو ملائیں تو اتنا جسد اس کا ہو، مراد ہے کہ شجاع ہے، باہمت ہے، بے شک دبلا پتلا ہو، شجاع اور باہمت اور استقامت کا، یعنی خوف زیادہ ہونے والا نہیں ہے، مشکلات تنہائیوں سے مصائب سے ڈٹے رہنے والا، یہ ہے جسم بھی ہے، یعنی اس کے پاس لڑنے کی قوت ہے، جنگی بندہ ہے، صحیح ہے، جنگ میں ہاتھ پاؤں چلانے والا بندہ ہے، تو جسم بھی ہے اور علم بھی ہے۔ یہ 2 تو تھیں، لیکن تھا کہاں سے؟ مثلاً غریب لکڑہارا، باپ کیا کام کرتا تھا؟ آج کے دور میں کہ روٹیاں لگاتا تھا مثلا، یا بالفرض لوہار تھا، قصاب تھا، فلاں کام کرتا تھا، لیکن بیٹا ممکن ہے وہ بھی یہی کام کرتا ہو، لیکن اصل فضیلت کس کو حاصل ہے؟ جسم اور علم کو فضیلت حاصل ہے۔
تو آج کے دور میں بھی طالوت کی قدر نہیں ہے تو اسے دبا دیا جاتا ہے۔ اس دور میں وہ بھی دبانے کے چکروں میں آگے فوراً چیخ اٹھے، وہ ملاح جن کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں تو وہ فوراً چیخ اٹھے، انہوں نے کہا طالوت، اس کا تو نہ کوئی ایسا حسب نسب ہے اور نہ ہی کوئی اس طرح کی اس کی امارت اور نام و نمود ہے۔ تو یہی ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو استوا کا آپ کے سامنے موضوع ہے یہ برابر نہیں ہے۔ اگر کوئی ان معیارات کو اپنے گھرانے میں یا اپنے معاشرے میں پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائے، ہر قوم کے اندر اللہ نے طالوت رکھے ہیں، ہر قوم میں ایسے مجاہد اور ایسے نڈر اور سر بکف جوان رکھے ہیں کہ جو ظلم و ستم کا خاتمہ کرنے کے لیے اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے میدان میں وارد ہوں۔ لیکن یہ لوگ کب دب جاتے ہیں؟ جب معاشرے میں حدود الہیہ کو پامال کر کے برابر کر دیتے ہیں سب کو۔ جب اس کا قد کاٹ بھی دیگر جوانوں کے برابر ہو گیا تو اسے کون ابھرنے دے گا؟ آئیں اب اس آیت کریمہ کو پڑھیں، چونکہ آیت کریمہ کا آغاز خود ایک طولانی موضوع ہے، صرف اشارہ کرنا مقصود تھا۔ خود قرآن کی ان آیات کو جمع کریں اور ان معیارات کو اپنا عقیدہ بنائیں۔ عقیدہ آپ بنائیں گے تو آگے منتقل کریں گے، یہ معلومات دیں گے تو وہ پھر تلاش کر کے صاحب حق کو اس کا حق دینے کی طرف معاشرہ آئے گا۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر، کہ وہ افراد جو مومنین میں ایسے ہیں جو قاعد ہیں، جو آج کے دور میں تو قائد جو ہے وہ قاعد بن گئے ہیں۔ قاعد کہتے ہیں بیٹھنے والوں کو، قائد کہتے ہیں حمزہ سے ہو تو سربراہی کرنے والا۔ ممکن ہے کہ قائد ہو لیکن قاعد ہو، بیٹھنے والا ہو، تو بیٹھنے والے مومنین میں بعض ایسے ہیں جو بیٹھنے والے ہیں غیر اولی الضرر، کوئی ضرر والے نہیں ہیں۔ یہ صحیح ہے، یہ لوگ برابر نہیں ہو سکتے کن کے؟ والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، اللہ کی راہ میں جنہوں نے اپنے اموال اور اپنی جانوں سے جد و جہد کی ہے، سخت زحمت اور مشقت اٹھائی ہے، ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ جو دن رات راہ الہی میں بھاگ دوڑ کرتا ہے یہ اس کے برابر نہیں ہے جو بند کمرے میں بیٹھا رہتا ہے۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین، اللہ نے مجاہدین کو فضیلت دی ہے۔ کون مجاہدین؟ جنہوں نے جد و جہد کی اپنے اموال اور اپنی جانوں سے۔ کن کے اوپر فضیلت دی ہے؟ قاعد جو بیٹھے رہ گئے ہیں، درجتاً، درجہ کے اعتبار سے فضیلت دی ہے۔ لیکن حسنہ دونوں کے لیے، اگر وہ قاعد بھی نیک ہے تو اس کے لیے بھی نیکی ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، بس پہلا آپ نے دیکھا، دوسری صفت کیا ہو گئی؟ حسنہ پایا جاتا ہے۔ یہ سورہ حدید میں بھی ہے، لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، فتح مکہ سے پہلے جس نے مال خرچ کیا تھا اور قتال جنگ لڑی تھی، وہ شخص اس شخص کے برابر وہ لوگ نہیں ہو سکتے۔ اولئک اعظم درجۃ من اللہ، اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، یہ لوگ بڑے درجے کے اوپر ہیں ان لوگوں کی نسبت جنہوں نے مکہ کی فتح کے بعد مال خرچ کیا اور جنگ لڑی۔ لیکن جس نے بھی خلوص سے کام کیا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ کا وعدہ حسنہ کے اللہ برابر نہیں رکھے گا، لیکن نیکی اس کے لیے بھی ہے جو جب بھی ایمان لایا۔ لیکن وہ پہلے والے وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، سبقت کرنے والے سبقت رکھیں گے، ان کے لیے الگ ہے، حسنہ دونوں کے لیے ہے۔ بس اللہ کے انہی میں سے ایک وعدہ کیا، وعد اللہ الحسنى وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما، مجاہدین جو ہیں جو جد و جہد کرنے والے ہیں، نہ کہ جس کا نام مجاہد پڑ جائے، دہشت گرد نام رکھ لیں مجاہد، طالبان داعش رکھ لیں مجاہد، اور یہی طالبان داعش جس نے پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کا قتل عام کیا، آج حماس خود ہی مکتب اور مسلک کے اعتبار سے ان کے قریب ہے یا ہم فکر ہیں، لیکن اس کے باوجود اسرائیل کے خلاف نہ پہلے ان کی کوئی گولی چلی، نہ جان گری، نہ جسم گرا، اور نہ آج کوئی گولی چلتی ہے اسرائیل کے خلاف۔ حماس کی بھی مدد نہیں کی، پوری دنیا میں چیخ و پکار ان بچوں کی، خواتین کی، مظلوموں کی وہ سنتے ہیں، لیکن یہ نام نہاد دہشت گرد مجاہدین ان کے جسم کے اوپر سرسری بھی نہیں پھرتی،
یعنی جوں بھی نہیں رینگتی، کیونکہ جوں رینگے تو انسان کھجلی تو کرتا ہے نا، تو یہ محاورہ اسی طور پہ بن گیا کہ یار کھجلی کی حد تک کی حرکت کی ہوتی، اتنی بھی حرکت، ایک بیانیہ دے دیا ہوتا. جیسے وہ ماسکو میں دہشت گردی ابھی چند دنوں پہلے انہوں نے کی کہ وہاں پہ افراد کو مارا اور انہوں نے قبول کیا داعش نے. تو یہ جو بیانیہ دیا ہے ممکن ہے کہ انہوں نے نہ کیا، تاجکی پکڑے گئے ہیں وہاں پہ جنہوں نے دہشت گردی کی، رشیا نے پکڑ لیا انہیں. تو خلاصہ کلام کہ بیانیہ دینا اتنا تو ہوتا ہے نا، آواز بلند تو آج غیر مسلم کر رہا ہے، یہ ہے کہ جوں رینگ گئی. آواز بلند کرنے کا اور روڈوں پہ احتجاج کا یہ مطلب ہے. تو ادھر مجاہدین سے وہ مراد نہیں ہے، مجاہدین جو اللہ کی راہ میں واقعاً دین کی رعایت کرتے ہوئے اگر وہ جد و جہد کرتے، اللہ نے انہیں قائدین پہ فضیلت دی اور ان کے لیے اجر عظیم ہے. اگلی آیت دیکھیں جس میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ مومنین کے ساتھ کیا ہے، سورہ معاہدہ آیت نمبر 9. بس 2 خصوصیات وعدہ الہی کی آپ کے سامنے آ گئی. حق ہے، یہ تکرار کے ساتھ قرآن میں وارد ہوئی آیات، صحیح حقیقت کے عین مطابق ہے. نمبر 2 حسنہ دے گا. حسنہ کی تشریح محتاج ہے. مثلا آپ کے لیے بہترین کیا ہے؟ گاڑی بہترین ہے یا موٹر سائیکل؟ اگر کہ دونوں ہی ہے تو کہے گا ٹھیک ہے تم موٹر سائیکل لے لو. آپ کہیں گے نہیں، بہترین کیا ہے اس میں؟ گاڑی ہے. بدون زوجہ بہترین زندگی ہے یا با زوجہ؟ یقیناً کہ وہ کیا کہے گا کہ جس کے پاس آنی نہیں ہے وہ تو ابھی اپنے آپ کو یہی دلاسے دے گا بدون زوجہ ہی ٹھیک ہے، لیکن اس دنیا کی مادی زندگی میں وہ بیچارہ مضطرب پریشان ہی ہے. اس لیے ہر زندگی کے حسنہ اس کے مطابق ہیں. اس دنیا کے حسنہ صحت، زوجہ، بال بچے، عزت، آبرو، مال، یہ حسنہ ہے مادی دنیا کے. اخروی دنیا کے بھی حسنہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر دنیا کے لیے حسنہ قرار دیے ہیں. وعد اللہ کلا وعد اللہ حسنہ. تیسری خصوصیت کیا ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم. اللہ نے مومنین اور عمل صالح کرنے والوں سے کیا وعدہ کیا ہے؟ معاف کر دے گا، مغفرت ہے، اجر عظیم ہے. جنت میں کوئی ناپاکی کے ساتھ نہیں جائے گا، صحیح ہے، کیونکہ اختیار کی دنیا ختم ہو جاتی ہے مرنے کے بعد، تو پھر اللہ نہیں پاک کرنا اسے اگر جنت میں جانے. اس دنیا میں نہیں ہے کہ ناپاک ہو اور ظاہری طور پہ منہ گیلا کر کے آ جائے. اس دنیا میں چونکہ اختیار ہے تو دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن دوسری دنیا میں دھوکہ نہیں ہے. بعض ہوتے ہیں نفوس سے دھوکہ باز، آگے انشاءاللہ درس میں آ رہا ہے کہ قیامت والے دن بھی اللہ کے سامنے جھوٹ بولیں گے. یعنی روز قیامت بھی جب پوچھا جائے گا تو جواب دینے کے لیے حاضر ہوگا تو اعتراف کرنے کا اس کے پاس موقع ہوگا یا نہیں؟ تو پہلے اللہ تعالیٰ اسے خود موقع دے گا کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ مجرم سے پولیس والے پوچھتے تو نے کیا ہے، وہ دیکھ کے کہتا ہے نہیں مجھے کیا پتہ، میں تو اس دن تھا ہی نہیں. تو پھر آگے ادھر اختیار سلب کر لیا جائے تو اقرار کرتا ہے. تو وہ بعض ایسے دغا باز اور فریب دینے والے نفوس ہوں گے، وہ اللہ کے سامنے بھی جھوٹ بولیں گے. تو پھر خدا کے پاس دیگر جو اسباب ہے، ان کا جسم، ان کی زبان، ہر چیز گواہی دے گی کہ نہیں اس نے یہ عمل انجام دیا ہے، ادھر وہ پکڑے جائیں گے. بہرحال مغفرت اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. مغفرت کا دوسرا معنی کیا؟ جنت. مغفرت کا معنی آپ کہتے ہیں نا جیسے ویزا لگ گیا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اب میں اس ملک میں جا سکتا ہوں یا جا رہا ہوں، ویزا لگ گیا. مغفرت اسی طریقے سے ہے کہ جنت کا آپ کو بالفرض، جنت کا آپ کو رقعہ مل گیا کہ آپ جا سکتے ہیں. یہ آپ کے پاس تیسرا تھا جو مومنین سے اللہ نے کیا وعدہ. چوتھا وعدہ سورہ توبہ آیت نمبر 72 کو دیکھیں. وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات. اللہ نے مومنین اور مومنات سے ان جنتوں کا وعدہ کیا ہے. اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ جنت کا وعدہ ہے. جنات کا، ایک جنت نہیں ہوگی، جنات ہیں، صحیح ہے. جنات نہیں پڑھنا، وہ ادھر ہی ہوتے ہیں، ادھر جنات نہیں ہوں گے. جنتوں کی جمع جنات ہے. جنتوں کو اردو میں جنتوں سے سمجھ جاتے ہیں، بہشت کئی قسم کی.
جنات، وعدہ اللہ نے مومنین اور مومنات سے جنات کا کیا ہے، تجری من تحتها الانہار، جن جنتوں کے نیچے انہار بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا، اسی میں یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے۔ اور کیا وعدہ کیا؟ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فی جنات عدن، جنات عدن میں بڑے بہترین گھر ہوں گے۔ طیب ہوتا ہے بڑے بہترین، بہترین سے پھر عرض کیا کہ مراد ہر جہان کے مطابق بہترین کا معیار ہوتا ہے۔ مثلا یہاں کے معیار دیکھیں، خوبصورت آب و ہوا، جہاں گرمی ہو نہ سردی ہو زیادہ، نہ گرمی نہ سردی، بڑا خوبصورت سبزہ ادھر موجود ہو، اور بہترین وہاں پہ گھر بنا ہو روشن، اور آپ کے عین تخیلات اور خوابوں کے عین مطابق، تو وہاں پہ جو زندگی بسر کی جائے گی اسے کہیں گے طیب، جو سازگار فضا ہے، جو انسان کو بھائے، خوشی میں اسے رکھے، اسے کیا کہتے ہیں؟ زندگی عیش طیب، عیش یعنی زندگی۔ تو یہاں پہ بھی ہے مساکن طیبہ، بہترین گھر ہوں گے، فی جنات عدن، عدن، عدن کی جنات، ورضوان من اللہ، اللہ کی مرضیوں کا وعدہ ہے، اور اللہ کی مرضیاں انہیں ملیں گی، ورضوان من اللہ اکبر ذالک، ہاں اگر اللہ کی مرضی مل جائے یہ مرتبہ جنت سے بالاتر ہے۔ اور رضا الہی کے پیچھے باز ہیں، یہ گروہ بھی اللہ کی اس مخلوق میں موجود ہیں کہ جن کی ہمتیں جو ہیں وہ رضا الہی کو پانے میں ہوتی ہیں۔ ایک ہے مقام صبر، صبر کی یہی جنتیں ہیں مقام، صبر سے بالاتر مقام کون سا ہے؟ مقام شکر، مقام شکر سے بالاتر کون سا ہے؟ مقام یقین، مقام یقین سے بالاتر مقام رضا، مختلف مراتب بیان کیے گئے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ، اور جو اللہ کی رضوان ہے وہ کیا ہے؟ وہ اکبر ہے، اس سے بڑھ کر رضوان الہی خود ایک بہت پیارا موضوع ہے قرآن کریم میں۔ مختلف آپ آیات میں دیکھتے ہوں گے کہ مغفرۃ من اللہ و رضوان، سورہ حدید میں ہے کہ وفی فی الآخرۃ عذاب شدید و مغفرۃ من اللہ و رضوان، اللہ کی مغفرت ہے اور رضوان ہے۔ تو رضوان والی آیات پہ بھی دقت کریں، آپ دیکھیں گے یہ شے الگ ہے، یہ مقام ہی الگ ہے، اور اس کو کیا کہا؟ هو الفوز العظیم، ذالک هو الفوز العظیم، یہ فوز عظیم ہے۔ بس یہاں پہ آپ نے چوتھی چیز دیکھی، انہیں ایک جنت ملے گی؟ نہیں، کئی جنات، اور جنات میں جو عدن کی جنتیں ہیں وہ دیگر جنات سے جدا ہیں، صحیح ہے؟ عدن کی جنتیں دیگر جنتوں سے جدا ہیں۔ یہ ہمارے پاس تیسری اس میں وعدہ الہی کے حوالے سے آ گیا۔ انہی وعدہ الہی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو وعدے کیے ہیں ان میں سے ایک وعدہ ہے کہ خلافت دے گا، یہ سب کے لیے نہیں ہے، منکم ادھر ہے، سورہ نور آیت نمبر 55، سورہ نور آیت نمبر 55 مہدویت کی، اسے آیت مہدویت، آیت استخلاف بھی کہتے ہیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، تم میں سے جو ایمان، یہ خاص ایمان لانے والے، منکم کی قید بتا رہی ہے کہ سب نہیں، بعض مومنین سے اللہ کا وعدہ ہے، ان کی صفت کے وعملوا الصالحات، یہ ایمان بھی الگ درجے کا ہے، ایمان کے مراتب ہے نا، جیسا کہ سورہ حدید میں آپ نے ملاحظہ کیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان لانے والو کیا بن جاؤ؟ متقی، تقوی الہی اختیار کرو۔ اب جب تقوی الہی اختیار ہو گیا تو ادھر قرآن کہہ رہا ہے انہی مومنین کو دوبارہ ایمان لاؤ، دوبارہ ایمان لے کے، وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ، حکم دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، ادھر حکم کس کو ہے؟ ایمان لانے والوں کو ہی حکم ہے کہ ایمان لاؤ، کیونکہ یہ اعلیٰ درجے کا ایمان ہے۔ ادھر دروازہ ہی ایک اور کھل گیا، جیسے اساتذہ گرامی ذکر کرتے ہیں کہ اگر آپ اسماء الہیہ کا علم حاصل کر لیں تو قلب کا مقام کھل جاتا ہے، قلب کا دروازہ کھلے وہ جہان ہی کچھ اور ہے۔ ابھی تو حس کا دروازہ ہمارا کھلا ہے تو دنیا کے اوپر حیران ہیں، فریفتہ ہیں، خیال کا دروازہ کھلا ہے تو خیالات کی رنگینیوں میں گم رہتے ہیں۔ قلب اور محبت کا دروازہ کھل جائے، وہ جہان، اس کی باتیں، اس کے مقامات، اس کے نتیجے میں اعمال سب جدا ہیں، بالکل ہی جدا۔ مثلا اگر جو صرف ثواب، جنت کا دروازہ کھل جائے، وہ ثواب کے طور پہ عبادات اور بھاگ دوڑ کرتا ہے، انجام دیتا ہے،
لیکن عشق کا دروازہ کھل جائے تو پھر اپنے علی اصغر اور علی اکبر کو بھی اپنے رب کی خوشنودی کے لیے قربان کرتا ہے۔ اعمال جدا ہیں اگر قلب کا دروازہ کھل جائے۔ ادھر بھی دیکھیں اسی طریقے سے کہ یہاں پہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، جو عمل صالح انجام دیتے ہیں، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان سے پہلے جیسے اللہ نے استخلاف خلیفہ بنایا تھا ان کو بھی اللہ خلیفہ بنائے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، بنائے گا اللہ تعالیٰ۔ جیسا کہ وارد ہوتا ہے کہ پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے زبور میں بھی، ذکر کے بعد زبور میں کیا لگ دیا؟ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، میرے اس زمین کے وارث کون بنیں گے؟ صالح۔ یہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا، لازم قرار دے دیا۔ یہ اس کی بزرگی ہے کہ وعدے کو بھی لازم قرار دیا۔ ان الارض یرثها عبادی الصالحون۔ ادھر بھی یہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور بھی آگے وعدہ ہے وَلِيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلِيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ الْخَوْفِ أَمْنًا۔ یہ سارے کے سارے وعدے ہیں۔ بہرحال ہم مزید آگے چلتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اور جو وعدے کیے ہیں، کیونکہ وقت ہمارا اختتام کی طرف جا رہا ہے اور تھوڑا سا وقت باقی ہے، تو اس لیے صرف اشارتاً بقیہ وعدوں کی طرف آپ کی توجہ دلائی جائے کہ مثلا ہم نے حق دیکھا وعدہ، اس کا سب زیادہ تکرار ہے، اللہ کا وعدہ حق ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حسنہ کا وعدہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا وعدہ دیا ہے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے جنتوں کا وعدہ دیا۔ نمبر 4، بعض مومنین کو استخلاف کا وعدہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیا ہے۔ اور انہی میں سے ایک جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اجر عظیم کا، وہ پہلے بھی گزر چکے ہیں۔ دوبارہ سورہ فتح آیت نمبر 29 میں بھی ارشاد ہوتا ہے، اختتام میں آیت میں ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیم، مغفرۃ واجرا عظیما، اجر عظیم اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائے گا۔ اسی طرح ایک ہے کہ مدد کا اللہ تعالیٰ نے، یہ ممکن ہے کہ کلمہ وعد کے ساتھ نہ ہو، صحیح ہے، یہ ممکن ہے کہ کلمہ وعد کے ساتھ نہ ہو، لیکن اللہ نے مومنین سے مدد جو مومنین کی ہے ان کے بارے میں خداوند متعال نے مدد کا وعدہ کیا کہ اللہ تعالیٰ وعدہ کرے گا۔ یہ تو مومنین کے ساتھ وعدے ہو گئے۔ بعض وعدے ہیں جو کافرین کے ساتھ ہیں، منافقین کے ساتھ ہیں۔ ان میں سے پہلا وعدہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں عذاب دے گا، ابدی جہنم ان کے لیے اللہ نے رکھی ہے، رسوا اللہ تعالیٰ انہیں کرے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مسلمانوں اور مومنین والا سلوک نہیں کرے گا۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے یہ وعدے ہیں، اور پھر قرآن میں ایک تفصیلی طور پہ اللہ تعالیٰ تکرار کے ساتھ یہ بات بیان فرماتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ وعدہ خلاف نہیں ہے، وہ کسی بھی صورت میں ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ فلن یخلف اللہ عہدہ، اللہ اپنے عہد و پیمان کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ یا اسی طریقے سے قرآن کریم میں تکرار کے ساتھ ہے کہ حتی یأتی وعد اللہ، یعنی اللہ کا یہاں تک کہ عذاب آ جائے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ اپنے وعدہ کو نہیں توڑتا، کبھی اس کی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ آپ دیکھ رہے ہیں تکرار کے ساتھ اس بات کا قرآن نے یقین دلایا ہے، جو مومن ہوگا وہ یقین کر لے گا۔ اس لیے یہ جو آیت ہے یہ تفسیر کی صورت میں آج آپ کی خدمت میں مطالب پیش کیے گئے کہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 47 میں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُولَهُ، اللہ اپنے رسولوں سے اپنے وعدے کو کبھی بھی اس کی خلاف ورزی یا وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔